ہم میں سے کسی نے اللہ کے حضور درخواست نہیں دی تھی، ہمارے ابا ہماری امی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، ہمارے پاس کوئی ریسیوڈ کاپی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں درخواست کی ہے اللہ ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمانا۔ یہ ایمان اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اس ایمان کا ایک ظاہر ہے، ایک ایمان کا باطن۔ ایمان کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور ایمان کی روح ہے اللہ کی محبت۔ قرآن مجید نے صدا لگائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ناسمجھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے پیارے اور محبوب بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہتی ہے۔ گویا ہر ایمان والا اللہ کا عاشق، اور اللہ ہمارے محبوب و معشوق ہے۔ ہم اللہ کے عاشق و محب ہیں، اللہ ہمارے محبوب و معشوق ہیں۔ کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو اس کی سب سے پہلی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگے۔ یہ سب سے پہلی، کوئی محبت کرنے والا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے بس میں ہی چاہتا رہا ہوں ادھر سے کچھ ہونا ہو ایک طرف، ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہیں بھی کہ بس میں چاہتا رہا ہوں۔ آدمی چاہت یہ ہے کہ میں، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میرے پاس بہت سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ حضرت آدھا کام تو ہو گیا، تعویذ دے دی، آدھا اور ہو جائے۔ تو میں معلوم کرتا ہوں واقعی آدھا کیا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں حضرت وہ بھی چاہنے لگے، اس سے جو محبت ہے ہر چاہنے والا ہی چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا نوجوانی، بہت سے عاملوں سیاحوں کے یہاں بھیڑ لگ رہی ہے نوجوانوں کی، نوجوانی میں کیا مسئلہ پیش آیا، تو میں نے سروے کیا، معلوم ہر ایک اس تعویذ کے لیے پہنچا کہ جس کو میں چاہتا ہوں ایسا تعویذ دے دیجئے وہ مجھے چاہنے لگے۔ عاملوں اور تعویذوں کا ذکر سمجھ کے یہ مت سمجھنے لگی آپ کہ میں کوئی تعویذوں کی وکالت کر رہا ہوں یا اس کی ترغیب دے رہا ہوں۔ میں کیوں دینے لگا؟ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیحین کی روایت سے میں نے سنا ہے، اور کتنی مرتبہ لوگوں کو سنایا ہے، آپ کو بھی سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اس پس منظر میں اس خطرناک بیماری سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، بس پوچھی، یقین کیا نہیں، کس نے مجھ پر کروا رکھا ہے، سفلی کروا رکھا ہے، حلوی کروا رکھا ہے، چوری ہو گئی تو کس نے کی ہے، کھویا گیا میرا بیٹا تو کہاں ملے گا، فلاں کیا ہے، یہ سب چیز، یہ کاہن ہر بتانے والا، چاہے وہ کتنا جو ہے بڑا شیخ کہلاتا ہو، جو بتانے والا ہے کہ کس نے کرا رکھا ہے، بیٹا کہاں ملے گا، غیب کی بات بتانے، سب کاہن ہے شریعت کی نگاہ۔ جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، یقین کیا نہیں، صرف پوچھ لی، جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، اور جس نے تصویر بنائی، اور جس نے اپنی بیوی سے غلط راستے سے صحبت کی، اس نے اس دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں بہت آسان کھیل ہے، ذرا سی اس میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکثر صورتحال یہ ہے کہ بدگمانی ذہنوں میں ہے ہمیشہ، تو ہمیشہ، اور یہ عاملوں کے چکر میں پڑھ کر آدمی کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دکان چلانے کے لیے آپ کے کسی عزیزین، ہر ایک کو ایک، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک میاں مٹھو بنتا ہے اور سوچتا ہے بھئی، میں نے دیکھا عاملوں کے کیا بات ہے، یہ اس کے پاس بھیڑ کیوں لگتی ہے، کیا دیکھیں اس کی کیا معلوم، آپ سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، جا کے گئے سیانے کو سے جا کر ہاتھ دیکھا، کچھ اپنا ادھر حساب کتاب لگایا، آپ تو بہت ہی اچھے دل کے آدمی ہیں، بہت اچھے دل کے آدمی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے ہی آپ کے ساتھ برا سلوک کر، سب آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو یہ احساس ہے، خود یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنا دھوکہ دیتا ہوں، دوسرے کی تلفی کرتا ہوں، اپنے حقوق ہمارے ذہنوں میں ہے، دوسروں کو حقوق کا خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر ایک بھائی میں کیسے دل کی بات کہہ دی، اندر کی بات پڑھ لی انہوں نے، یہ سوچتے ہیں، اور وہ پھر میاں مٹھو لٹو بن جاتے ہیں اور بگڑتا چلے، خاندان برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، جس نے تصویر بنائی، اور جس نے اپنے بیوی سے پیچھے کے راستے سے صحبت کی، اس نے اس دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں۔
تو میں تو اس بات پر کہہ رہا تھا کہ محبت کا خاصہ ہی ہے کہ وہ کوئی محبت کرنے والا ہی چاہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگے. اب یہ ایمان والا ہے اللہ کا عاشق, اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا معشوق مجھے چاہنے لگے, میرے محبوب کے ہاں میں مقبول ہو جاؤں. تو اس کے لیے ایک ہی تعویذ ہے, قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں تعویذ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے, قل, اے نبی اعلان کر دیے, برسر عام اعلان کر دیے. یہ حجرے میں بیٹھ کے چپکے سے دینے کا تعویذ نہیں ہے, یہ برسر عام اعلان کر دیے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے, مقبول بنا لے, پیارا بنا لے, تم سے لاڈ کرے, تم پر رحمت نثار کرے, فاتبعونی, تو ایک لفظ کا نسخہ ہے. اے نبی کا اعلان کر دیے میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, میری نقل کرو. تو اللہ نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ نظر رحمت ہم صرف اس شخص پر ڈالیں گے, ہم اس ادا پر ڈالیں گے, اس ہاتھ پر ڈالیں گے, اس آنکھ پر ڈالیں گے جو ہمارے نبی کی پیروی اور اتباع میں چلائی جائے گی اور استعمال ہوگی, اس ادا پر ڈالیں گے. زندگی اگر ہمیں اللہ کے یہاں مقبول بنانا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی جائے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی جائے اور سنت پر عمل کیا جائے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا 26 قسطوں میں, ہمارے یہاں سے ماہنامہ ایک اردو کا میگزین نکلتا ہے ارمغان, ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. اس میں یہ بات کہی ہے, درخواست کی ہے کہ وہ مسائل جن سے ملت اور انسان انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر جوجھ رہے ہیں ساری دنیا کے لوگ, اور در در پر جا کر ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, سیرت کے دروازے پر چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں وہ, اور دوسری جگہ الجھتے چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ الجھتے چلے جائیں. بہت سے مسائل, جن کو کتنے کچھ مثالیں بھی دی ہیں میں نے کہا چھوٹے چھوٹے کتنے کیسا رکھا ہے زندگی کے تمام مسائل, روحانی مسائل, انفرادی مسائل, اجتماعی مسائل, جھگڑے, فساد, جو بھی ہو جائے انتشار ذرا سی دیر میں رفع ہو جاتا ہے, کافور ہو جاتا ہے اگر سیرت کے دروازے پر آدمی حل کرنا چاہے. اس میں مثال کئی چیزیں دی ہیں, مثلا مثال کے طور پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نماز ذرا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے, اور نماز کی استحسانی کیفیت یہ ہے کہ یہ کیفیت ہو ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ کانہ یراک, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حاضر ناظر ہونے کا, اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, اللہ کے سامنے میں فریاد کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کو 7 آیتوں میں ایک الگ سانس روک روک کے پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تھوڑے سے معنی یاد کر کے آدمی اگر پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین, اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ سارے عالموں کے پروردگار ہیں, الرحمن الرحیم, آپ رحمان الرحیم, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کے مالک ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, تو کسی سے فریاد کر رہے ہیں تو سامنے ہونے کا احساس ہوگا نا کس سے کہہ رہے ہیں, ایسے تھوڑا ہی آدمی قائم ہوگا, تو اسے کچھ نہ کچھ حضور میسر ہو جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک ساتھ کے حضور کے سائے میں صدیاں گزر جائیں گی, صدی ایسی برکت ہے حضور اللہ سے ملق. مسنونہ معصورہ دعائیں ہیں, اللہم بیس پڑھے, اگر پڑھنے کا عادی ہو معنیوں کے ساتھ تو پور 24 گھنٹے کیفیت طاری ہو جائے گی کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اللہم سو رہا ہے تو اللہم باسمک اموت و احیا, اللہم مسجد میں داخل ہو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول, اللہم انا اسألک, اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کرے گا جب تو کسی کے سامنے ہونے, کس سے فریاد کر رہا ہے تو استحضار ہو جائے, دوام حاصل ہو جائے گا اس کو. بہت دل چاہتا ہے کہ تہجد پڑھیں پابندی سے, کافی دن ہو گئے کوشش کر کے, پڑھتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول محدثین نے نقل کیا ہے, آپ کی تہجد کی رکعات کو وطروں کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے صحیحین میں, اس کے علاوہ بھی 8 اور 3 11, 6 اور 3 9, 12 اور 3 15, 3 وطر پڑھنے کا معمول آپ کا تہجد میں تھا. اگر رات کو آپ وطر چھوڑ کر تہجد کی نیت میں پڑھیں گے تو یہ بھی آیا حدیث میں
کہ جو آدمی پختہ نیت کر کے سویا کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے اور آنکھ نہیں کھلی تو اسے تہجد کا 100% ثواب ملے گا اسے. تو وطر پڑھ کے چھوڑ کے جو سویا ہے تو وہ 100% پکی نیت کرنے والا ہے. ایسا کون چند دن تک اگر آپ وطر تہجد میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو 100% تہجد گزار ہو جائیں گے. کتنے مسائل ہیں جب وہاں ہمارے یہاں دعوتی ٹریننگ چلتی ہے علماء کرام کی. واقعہ لکھا ہے کہ سونی وہاں جو ہم 3 مہینے کی دعوتی ٹریننگ لے کر کے عالم دین پالنپور کے علاقے میں چند حضرات گئے. ان میں سے ایک وہاں سے گئے جماعت تبلیغ سے خاندان کا تعلق تھا. وہ ایک لڑکی سے شادی ہو گئی, وہ بھی جماعت سے تعلق تھا ان کا. وہ لڑکی ایک گرلس اسکول میں پڑھاتی تھی پردے کے ساتھ, سرکاری ملازم, سرکاری اسکول میں. بڑا دعوتی ذہن رکھتی تھی, بچیوں میں بڑا دعوتی شعور, کتنوں کو نقاب اڑا دیا, اور وہاں تعلیم بھی نماز بھی سب اسکول میں ہوتی تھی. اب جب شادی ہوئی تو چھٹی لے لی ہے وقتی طور پر, شادی ہو. اب مولانا کو جو مشاعرہ ملتا تھا, گئے تو مولانا کو مشاعرہ ملتا تھا معمولی سا. اور وہ دونوں پہلے سے, لڑکی بھی ایک اچھے تاجر کی بیٹی تھی تو گزارا اوقات ٹھیک ٹھاک تھی, تو مشکل ہونے لگی. تو لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنی ملازمت جوائن کر لیتی ہوں, پھر کچھ دنوں میں ادھر ٹرانسفر کروا لیں گے. کیا حرج ہے, 2 4 5 7 گھنٹے آپ خوب شوق سے دعوت کا کام کیجئے, فری نہیں. اچھا بہو کی کمائی کھائیں گے ہم, ابا جان نے کہا بہو کی کمائی کھائیں گے, ایسے اس سے شرم نہیں آتی, غیرت کیا آئے گی, کیا کیا کہیں گی قوم, یہ کہے گی وہ کہے گی. اس پر جو ناک کا مسئلہ ہوا تو بات بگڑتی سے بگڑتی چلی گئی. پنچایت تھی بھاگل میں, وہاں پر کہ اب طلاق نامہ لکھا جائے گا. اتفاق سے میری حاضری ہو گئی وہاں پر, دونوں دیندار خاندان ہے. تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے, ہمارے لیے کون سی ذات ہے نمونہ, اللہ کے رسول سے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم ہرگز وہ مومن نہیں ہوتا. آپ کو اپنی دینداری پر ناز ہے, قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک کہ اے نبی اپنے باہمی مشاجرات اور جھگڑوں میں اے نبی آپ کو فیصل نہ بنائے. اور آپ نہیں تو آپ کی سنت, آپ کی شریعت, اور جو آپ فیصلہ دے دیں اسے دل سے تسلیم نہ کریں, مجبوری میں تسلیم نہ کریں. قاضی مفتی نے ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا, فیصلہ دے دیا, ہم تھے تو ہم حق پر, یہ کہا تو سمجھو جب بھی ایمان نہیں رہا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل کی گہرائی سے تسلیم. تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے, کتنے خوش قسمت ہیں. ان سے میں نے کہا لڑکے والوں سے, آپ کیسے آدمی ہیں, اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے اور کتنی بڑی سعادت اور شرف آپ کو مل رہا ہے. غیر اختیاری طور پر نبی کی ایک اہم ترین سنت پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے, اور آپ اسے ناک کا مسئلہ بنا کر اسے اپنے لیے بے عزتی کی بات سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سفر شروع کیا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پہلے شادی ہوئی تھی. متوفل ترین خاتون تھی وہ مکہ معظمہ کی, اور پورا خزانہ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ تو بات صحیح ہے کہ نان نفقہ خرچ سب شوہر کے ذمہ ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ بیوی خود اپنی مرضی سے اپنی مال پیش کرتی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی فراوانی کے ساتھ اپنے دعوتی سفر اور تبلیغی سفر کو کرنے میں آسانی ہوئی. سارا مال انہوں نے وہ کر دیا. آپ کو غیر اختیار طور پر سنت کی توفیق ہو رہی. ارے ذرا سی دیر میں وہ دونوں کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی ہے, تو ہم تو سمجھ رہے تھے نا کتنی بڑی سعادت شرف کی بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے ہمارے یہاں دہلی میں خلیل اللہ, مارچ کے مہینے میں ہمارے یہاں کچھ سردی سی ہوتی ہے صبح کے وقت میں, دن میں ذرا گرمی ہو جاتی ہے, تو ایسا موسم ہوتا ہے گلابی سا موسم. تو جو جوان آدمی ہیں انہیں لگتی ہے گرمی, اور جو بوڑھے آدمی ہیں انہیں لگتی ہے سردی. تو بوڑھے پہلے سے آ جاتے ہیں تو پنکھا نہیں کھلا تھا, جوان آیا تو اس نے پنکھا کھول دیا. تو وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا بڑے میاں, انہیں سردی لگی, انہوں نے کہا حد ہو گئی ایسے بالکل آگ ہو رہی ہے, بند کر دیا. ایک صاحب اور آئے جوان, انہوں نے پھر پنکھا کھول دیا. پھر ایک صاحب بوڑھے آئے, انہوں نے پنکھا بند کر دیا. اب ناک کا مسئلہ بن گیا, سب جھگڑا, ماحول خراب ہوا. تو میں نے کہا بھائی یہاں کس لیے آتے ہیں, بندگی کے لیے آتے ہیں نا, عبدیت کے, عبدیت ماننے کو کہتے ہیں. یہاں بندگی کے لیے آتے ہیں, خدائی کے لیے آتے ہیں اللہ کے گھر میں, خدائی کے لیے بندگی کے لیے آتے ہیں, تو ماننی چاہیے ہمیں. کیا میں نے کہا تو کس کی مانیں گے, کہ اللہ اس کے رسول کی مانیں. ایسے کہنے لگے لوگ کہ کس کے مانیں گے, اللہ اس کے رسول کی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ ساتھ ساتھ ہیں, تو جو جوان ہیں وہ آگے آگے جھپ جا رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پہ, بوڑھے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں سانس پھولتا ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا, فرمایا مشوا کمشی ادناکم,
اپنے کمزوروں کی چال چلو، ان کی رعایت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصول سنت نے یہ طے کیا کہ کمزوروں کی رعایت کی جائے گی۔ اب بتائیے گرمی کس کو لگتی ہے؟ انہوں نے کہا طاقتوروں کو، اور سردی کس کو لگتی ہے؟ کمزوروں کو، تو پنکھا بند کیا جائے گا۔ اچھا ہمارے دین میں پنکھے کے مسئلے بھی ہیں، ہم سوچے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سنت کے یہ میرے بزرگوں، یہ سنت کا دروازہ، سیرت پاک کا دروازہ ایسا پیارا دروازہ ہے کہ اس نے ہر در سے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اتباع کی اور پیروی کی حیثیت سے ہم سیرت سے وابستہ ہوں۔ ہمارے نبی سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، اور بغیر نبی کی محبت کے تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن محبت سیرت پاک سے ہمارا کیا؟ ایک فکر کی ایک اہم غلطی ہے جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اکثر دلایا کرتا ہوں، اس لیے کہ سوچ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ دماغ کی حیثیت پارلیمنٹ کی ہے، اس سے جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ دل پر لاگو ہوتا ہے۔ فکر صحیح ہو جائے تو سیرت پاک، نبی سے ہمیں محبت ہے، ہم سمجھتے ہیں محبت کا معیار کیا ہے، ہمارا جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کا ذکر آئے تو سر دھننے لگے، کوئی نعت پاک پڑھی جانے لگی تو وجد آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمیں تو بہت محبت ہے مدینے کے نام سے، ہمیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہوا کہ سال 2 سال میں عموماً ہمارے ہاں سیرت کا ایک جلسہ ہو گیا، سال بھر میں جلسہ ہو گیا، تو سوچا محبت کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام سے زیادہ کون محبت کرنے والا وہاں کوئی؟ سال بھر میں سیرت پاک کا ایک جلسہ کرنا، وہ انتہائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بے تعلقی اور انتہائی حق تلفی سمجھتے تھے۔ وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ 2 صحابی مدینے کی کسی گلی میں ملے تو آقا کی باتیں ہونے لگی، وہ جلسہ ہو گیا سیرت کا، اور کچھ بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا ان کو۔ تو مدینے کی گلیوں میں ہزاروں جلسے ہوا کرتے تھے روزانہ، ادھر بھی جلسہ ادھر بھی، ہر گل جلسہ گاہ تھا۔ اب ہمارا جو سیرت پاک کے ساتھ تعلق ہے وہ جلسے ہوتے ہیں تو اس مقررین کیا کرتے ہیں؟ بحیثیت موضوع سیرت پاک کو سناتے ہیں، تقریر موضوعاتی کا ذکر، اکثر تو جو خاص موضوعات ہیں انہی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ساحرانہ اندازے میں، بیان میں تو سحر ہے، ایسا جادو کر دیتے ہیں بولنے اور زبان کے اس میں کہ وہ اب موضوعات کا تو کرتے ہی موضوعانہ ذکر، لیکن آپ کے اخلاق، عادت شریفہ، ان سب چیزوں کو بھی بحیثیت موضوعی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ہم جو سیرت پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ بھئی مقرر بھی یہ کہتا ہے دیکھا کوئی ہے ساری دنیا کے لوگ جو ہمارے نبی کے اخلاق کا نمونہ پیش کر سکیں، کوئی ہے دنیا، مثال لائیں کوئی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، کبھی جب سنت کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کہی جاتی ہے، تو اکثر بھولے بھالے لوگ عاجزی سمجھتے ہیں اس میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ عظمت کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہتے ہیں بھئی سید الاولین والآخرین، انبیاء کے تاجدار کی بات کیا کرو، ہم تو بالکل دنیا دار آدمی ہیں، ہم سے تو چھوٹے موٹے جو ہے بزرگوں علماء کی بھی پیروی نہیں، اللہ کے نبی کی حرص کرنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یہ کہنا کہ حرص کرنا فضول ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے، مخالفت کا۔ قرآن کہتا ہے حرص کرنی ہے واتبعونی۔ ہمیں جو دیکھیے موضوعات ہیں انبیاء کو دیے گئے ہیں، لیکن موضوعات کن کے لیے ہوتے ہیں؟ منکرین نبوت کے لیے، جو نبوت کا انکار کرنے والے، ان پر بٹھانے کے لیے کہ نبی ہے۔ متبعین کے لیے کون؟ امت کے لیے کیا ہے؟ نبی کی زندگی اسوہ، آئیڈیل، یہ ہے بات۔ یہ فکر کی غلطی ہے کہ ہم سیرت پاک کو بحیثیت اسوہ پڑھنے کے بجائے سیرت پاک کو 100% بحیثیت موضوع پڑھتے ہیں۔ موضوع کہتے ہیں کس چیز کو؟ جسے انسان کرنے سے عاجز ہو، تو اس کے پاس بھی نہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو نبی کی سیرت ہے، ہم کہاں اس کے ملائق ہیں۔ اس کے نتیجے میں خرابی ہو رہی ہے کہ جب ہم سیرت پاک سے اپنی زندگی آئینہ رکھ کر محاسبہ کرتے ہیں اپنی زندگی کا، تو مختلف شعبہ ہے زندگی، جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں دنیا داروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، دیندار لوگ جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل 2 پیرالل سڑکیں لگتی ہیں، ایک سیرت پاک کی سڑک، ایک یہ الگ سڑک، کبھی اتباع کی، بلکہ ایسا یہاں تک پہنچ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف شعبہ زندگی میں جو موقت ترین سنت، آپ کی پہچان سمجھے جانے والی سنت ہے، وہ اکثر ہماری زندگیوں سے غائب دکھائی دیتی ہے۔ آپ کہیں گے دینداروں کے مجمع میں ایسی بات کہہ رہا ہے، ہم تو ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم تو دیوانے ہی کہیں گے، ذرا محاسبہ کریں۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ کھانے پینے کا ہم سب کو شوق ہے، انسان کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، زبان رکھی ہے تو اس میں لذت اور مزہ ہے، کھانا پینا، یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، لوگ کہتے تھے مال حاضل کا یہ رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے
یہ کوئی اجنبی بات نہیں، یہ تو انسان ہے ہماری طرح، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، بشر تھے آپ، وہ کھانا کھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول اب جب کھانا، لیکن ہمارے لیے جب ہم کھانے کا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے، وہاں سنتوں کی، کھانے کی سنتوں کا ذکر اور مذاکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جماعت میں جاتے ہیں تو آداب سے ناتے ہیں، آداب کیا ہے؟ وہ سنت طریقہ ہی تو ہے۔ اب مدرسے کے ڈائننگ ہالوں پر دیکھا ہے ہم نے، تو دیواروں پر سنتیں لکھی رہتی ہیں تاکہ یاد ہو جائے بچوں کو، تربیت کے لیے ان کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن کن کن سنتوں کا ذکر ہوتا ہے اور کن کن سنتوں پر عمل ہوتا ہے؟ کہ ہاتھ دھو کر کھانا سنت، دسترخوان بچھا کر کھانا سنت، اپنی طرف سے کھانا سنت، لوکی گوشت کھانا سنت، سرکہ کھانا سنت، کھجور کھانا سنت، زیتون کھانا سنت، سامنے سے ریزہ اٹھا کر کھانا سنت، اور جناب کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت، وغیرہ وغیرہ۔ موقت ترین سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کم کھانا، کبھی زندگی سے غائب نہیں۔ حتیٰ کہ سیرت نگار محدثین نے لکھا ہے، ایک بڑی تعداد علماء کی تو اس کی قائل ہے کہ آپ سے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں، اور اس پر اجماع ہے 100%، اس سے کوئی عالم اختلاف نہیں کرتا، بڑے سارے سیرت نگار اور محدثین، کہ اگر کسی میزبان کی دلجوئی کے لیے آپ نے کسی وقت سحر ہو کر کھا لیا تو 2 وقت لگا، ایک دن میں 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں ہے۔ یہ عجیب محبت ہے ہماری، ہمارے نبی سے تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے، اور ہم سے کبھی پیٹ خالی کر کے کھانا سنت نہیں، اس لیے کہ نبی کی زندگی تو معجزہ ہے۔ کم کھانا کیا غیر اختیاری ہے؟ اس میں کیا معجزہ ہے؟ اتنا آپ نے فرمایا۔ یہ جو آپ کے ذہن عام طور پر ہمارے ساتھی جماعت کے کہا کرتے ہیں بھئی یہ سنت ہے، 3 جو ہے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک پانی رکھ کے لیے خالی کو، یہ نہیں ہے صحیح۔ سیرت کی کتاب پڑھی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانے پر تل جائے، یہ آخری حد ہے کھانے کی، کھانے پر جو تل جائے وہ 1/3 کھائے اور 1/3 پانی پیے اور 1/3 خالی کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے لیے انتظام بھی فرماتے تھے آپ، جو ہے کھانے سے پہلے پانی پینا مستحب، کھانے کے درمیان پانی پینا سنت۔ آپ نے فرمایا میں کھانے کے بعد پانی نہیں پیتا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے تھے، خوب چبا کر کھاتے تھے۔ پھر اس پہ بھی روزوں پر روزے، روزے پر روزے، پیر کے روزے، جمعرات کے روزے، ایام بیس کے روزے، اس کے علاوہ روزے تھے، کم سے کم کھانا ہو، اس پر یہ تھا۔ پھر تنوع نہیں ہوتا تھا کھانے میں، تاکہ زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں، زیادہ کھاتا ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے محدثین کا کہ آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں ہوتے تھے، چاول بھی ہو روٹی بھی ہو، یہ بھی ہو یہ بھی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بس میٹھا ہے تو میٹھا ہے، نمکین ہے تو نمکین ہے، روٹی ہے تو بس روٹی ہے، چاول ہے تو چاول ہے۔ ایسے آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر سے تشریف لائے، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یا کسی دوسری امہات المومنین میں سے، وہ باسی روٹی رکھی ہوئی تھی جو کی، اسے گھی کا جو ڈبہ تھا، برتن تھا جو، اس سے تل چھٹ کو لگا کر دے دیا۔ تو اللہ کے رسول ایسا نوش فرما رہے تھے جیسے آج دعوت شیراز مل گئی، ایسا سادہ کھانا ہوتا تھا۔ اور یہی نہیں، صحابہ کو بھی یہ بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ خالد ہیں تو فتح ہے، خالد نہیں تو فتح ہے، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے۔ خالد ہے تو فتح کیا چیز ہے؟ اللہ ہے تو فتح ہے، اللہ کا دین ہے تو فتح ہے۔ تو یہ بت ٹوٹنا چاہیے، اس کے لیے حضرت خالد بن ولید کو برطرف کرنے کا، معزول کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو جو معزولین جنگ کے موقع بتانے کے لیے لوگوں کو آئندہ کے لیے بنانی تھی مثال، کیسے لوگ ہوتے ہیں ماننے والے بھی، سپاہ سالار بھی کیسے تھے، کیسے اخلاص کس کو کہتے ہیں، خالد بن ولید سے نقل لو۔ اور یہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کیا چیز ہے، اللہ کے لیے کرنا یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے معزول کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں خط بھیجا۔ اس خط میں جو دفعات لگائی تھی کہ آپ کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے جمع ہوتے ہیں، 2 سالن رکھے جاتے ہیں، اس لیے آپ مسلمانوں کے سپاہ سالار بنائے جانے کے لائق نہیں رہے۔ 2 سالن بنائے جانے سے آپ سربراہ رہے ہی نہیں، مسلمانوں کی قیادت کے لائق نہیں ہیں آپ فوج کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی برتن کا بھرنا اللہ کو اتنا مقبوض ناپسندیدہ نہیں جتنا پیٹ کا بھرنا۔ مشہور روایت ہے
لیکن ہم نے کبھی خالی پیٹ تان کے کھایا جاتا ہے خوب، اور انواع و اقسام کے، ایسا لگتا ہے جا کے بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ قرآن مجید میں کہا کرتا ہوں کہ بعض طبقوں اور بعض علاقوں میں جانے کے بعد تو ایسا لگتا ہے قرآن مجید کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جگہ یوں نازل ہونی چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیاکلون، کھانے کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا انسان کو، کھانے کے لیے پیدا کیا۔ سیرت پاک معوضہ سمجھتے ہیں، معوضہ کر کے کہتے ہیں، حالانکہ جتنی بیماریاں جسمانی روحانی پیدا ہوتی ہیں وہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، گاؤٹ، وزن کا بڑھنا، اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، پتے میں پتھری، وہ بھی چکنائی کی زیادہ کی ہوتی کی وجہ سے ہوتی ہے، گردے میں پتھری، وہ بھی چکنائی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک بیماری ہو جائے تو آدمی ہو جاتا ہے۔ اور روحانی بیماریاں بھی، تکبر پیٹ بھرے لوگوں کو، شہوات کی کثرت پیٹ بھرے لوگوں کو، دوسروں کی تحقیر پیٹ بھرے لوگوں کو، یہ سب چیزیں پیٹ بھرے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن بحیثیت اسوہ نہیں پڑھتے، موعظہ پڑھتے ہیں۔ عام زندگی کی سنت کیا تھی؟ سادگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے سفر میں تو کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، کبھی آگے بھی چلتے تھے، کبھی بیچ میں بھی، کبھی پیچھے بھی، نشست کوئی خاص نہیں، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کون ہے وہ نبی، ایسا نہیں ہوتا تھا تکیہ لگا کر ایک جگہ بیٹھتے ہو، آنے والے کو معلوم کرنا پڑتا کون سے وہ جو نبی کا نبوت کا دعویٰ دیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی تو ہجرت کے لیے گئے تھے۔ مدینہ جب پہنچے تو پہچانا نہیں مدینہ والوں نے، بہت کون ہے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ابوبکر؟ پہلے تو 2-3 دفعہ جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر سوچا کہ ایک سوال کا بس ایک جواب دے دوں، تو دھوپ ہو رہی تھی، ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ سمجھے نہیں، پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ آپ جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں خاص طور سے جماعت والوں سے کہا بھی کرتا ہوں کہ بھائی سیکھنے سکھانے کی یہ محنت ہے، سیکھنے کے لیے کہتے تو ہیں، سیکھنے کے لیے کرتے نہیں ہم لوگ۔ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سیکھنا کے لیے کرنا پڑے گا، اور سیکھنا کس طرح؟ جب تک کامل داعی نہ بن جائے سیکھنا ہے۔ اور کامل داعی کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بن نہیں سکتا، اس لیے زندگی بھر سیکھتے ہوئے کرتے رہنا ہے۔ اب اناڑی ہے جانتا ہے، جانتا نہیں کرے گا تو ڈرتے ڈرتے کرے گا نا۔ جب یہ سمجھے گا میں ماہر ہوں اور ہے اناڑی تو گاڑی پر بیٹھ جائے کار پر تو کتنے ایکسیڈنٹ کرے گا اناڑی ڈرائیور، جس نے سیکھا نہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب بھی سیکھتے ہی چلتے سیکھنے کے لیے کرتے رہے، حضرت مولانا یوسف صاحب بھی، اور سارے بزرگ اکابرین۔ ہماری تمہاری کیا سی گاڑی ہے؟ تو سیکھ رہے یا بھول رہے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ تشریف لے جاتے سفر میں اور خدمات تقسیم ہوتی، مشورہ ہوتا ہے کون کیا کرے گا، تو آپ سب سے ادنا خدمت پسند فرماتے تھے، اور آپ کو لکڑیاں چننا سب سے زیادہ پسندیدہ خدمت تھی۔ اب اگر یہی بات ہے کہ مشورہ ہو رہا تو چاہ رہا بھائی خدمت پر میرا نمبر لگ جائے، ڈیوٹی لگ جائے میری، پلیٹ دھونے پر، دسترخوان بچھانے پر، اور اس میں یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے معیار سے، میں تو ممیر صاحب ہوں وہاں کا فلاں مسجد کا، اور میں نے کہا تو میں نے حضرت والا فرماتے تھے کہ کسی کے جوتے سیدھے کر کے مسجد کے ٹائلٹ دھو کر یہ جماعت میں خدمت کی ذمہ داری لے کر اگر یہ خیال کیا کہ میں نے اپنے معیار سے نیچے کی بات کی، میں اتر آیا ہوں، میں نے بڑی تواضع اختیار کی، تو یہ خدمت اس کے اندر تکبر پیدا کرے گی۔ اور اگر دل میں آیا کہ مجھے شرف مل گیا، میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خدمت میرے حصے میں آ گئی، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ان مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کر دیے میں نے، اللہ کے گھر کے ٹوائلٹ دھو دیے، اور ان جماعت والے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی خدمت، ان کے لیے کھانا بنانا میسر آ گیا، تو یہ خدمت اس کے اندر یقیناً تواضع پیدا کرے گی۔ تو اگر سیکھا یا بھولا، اگر یہ ہو رہا ہے کہ میرا نمبر بیان میں آنا چاہیے مشورے کے لیے، بچوں لڑکوں کو بھیج دیا گشت میں، اور تو سیکھ نہیں رہے، بھول رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سادگی، برابری۔ اب ذرا سا تفوق، 2 لفظ پڑھ لے آدمی، 2 پیسے آ جائیں تو ہٹو بچو، سامنے آ گئے، پاس نہیں، پیچھے چلو، یہ کیا چلا ہے، یہ کیا؟ خود گھر کی حالت کتنی سادہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے ہمارے ساتھ سارے کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے، سارے کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ تو تفصیل بتاتی ہیں کہ آپ گھر میں صفائی فرماتے تھے، آپ جوتے کی مرمت فرماتے تھے،
آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے، دھو لیتے تھے نہیں، دھوتے تھے آپ اپنے کپڑے، خود صاف فرماتے تھے، اپنے کپڑے دھوتے تھے، بکریوں کو دودھ دوتے تھے، آپ سبزی کاٹتے تھے، آخری جملہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ آپ آٹا گوندتے تھے۔ اتنے سارے دیندار لوگ موجود ہیں، کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندا ہے۔ آٹا گوندنا تو درکنار، آٹا گوندتے ہوئے اگر دیکھ لیں تو محلے میں چرچا ہو جائے گا، دیکھو مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، دیکھو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ خوددار غیرت مند کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ہونے کی سند تو مدرسے والے دیں گے اور ڈاکٹر ہونے کی سند میڈیکل کالج والے، اور نیک اور متقی مسلمان ہونے کی سند دیں گے اہلیہ محترمہ، یہ ڈگری وہاں سے ملے گی، ان کی اہلیہ کہہ دیں اچھے ہیں وہ اچھے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کیسا مشفقانہ ماحول، کیسا خوشگوار ماحول آپ نے دکھایا۔ آپ دیکھیے کہ ہجرت کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور پھر رخصت ہوئی، 1 سال بعد، 3 سال بعد، الگ الگ روایتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 53 سال تھی ہجرت کے بعد، گویا 55 یا 56 سال میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ دوڑ ثابت ہے۔ ایک دفعہ آپ نے دل جوئی کے لیے، گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے، میاں فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رفیق حیات بنا کر لاتے ہیں، فریق حیات بنا کر رکھتے ہیں، بات بات پر لڑائی، ذرا سی دیر میں کچھ اسی سے۔ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ بات کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ ایک زمانے میں کافی دنوں تک دارالقضا بیٹھا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ساری لڑائی اس بات پر ہے کہ اس بچی کو جس گھر میں پلی ہے اپنے میکے سے آخری درجے میں محبت ہے، اس کی گھٹی میں رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے محبت میکے کی۔ میرے ابا، میرے بھیا ابا کتنا ستائیں اور کتنی اختلفی کرے، لیکن وہ بیچاری کہتی رہتی ہے میرے ابا، میرے بھیا، میرا گھر، میرا پیار، میری میکا، اسی پر وہ رہتی ہے وہ۔ اور وہ جب لڑائی ہوتی ہے تو معلوم ہے اس سے تو اسی کو کہتے ہیں، اسی کو ایسا کہیں گے تیرے بھائی تو نے یہ کر دیا اور کیا جائز ہے اور یہ چیز ہے اور وہ چیز۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی محبت اس کے، سوچتے ہیں نفسیات کو، وہ جس نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے کبھی سوچا وہ لڑکی جو گھر میں اپنے گھر رہتی تھی، اپنے گھر کو سنوارتی تھی، کبھی پھرواری بو رہی ہے، کبھی اسے سجا رہی ہے، کبھی کچھ، کس کو، اس سب کو جوڑا ہی وہ آپ کے لیے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا قربانی چاہیے اب اس سے زیادہ؟ لیکن اس کی صرف اس کی نفسیاتی اس کا آپ لحاظ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو لے کر چاندنی رات میں ماں نکلتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ چندا ماموں، چندا چچا نہیں کہتی، چندا تائی ابو نہیں کہتی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نفسیاتی، آپ سمجھیں اس کے جذبات کو، کہ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح میرے دل میں میکے کی محبت ہے، میرے بچے کی گھٹی میں میکے کی محبت پڑ جائے، وہ اتنی محبت کرتی۔ لیکن آپ ذرا سی بات میں تیرا جہیز ایسا، تیرا وہ ایسا۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جس سے سب سے زیادہ اذیت ہو وہی کہتے ہیں کہ وہ چلتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میاں بن کے آتے ہیں، میاں بن کے رہتے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہ بھی فرمایا کرتے ہیں۔ کیسا آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ فرمائی حضرت عائشہ، پہلے دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ ذرا آگے نکل گئی، دوبارہ دوڑ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری ہو گئی تھی تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں کہ عائشہ برابر ہو گیا اس دن کا۔ عید کا دن ہے، کچھ کرتب کرنے والے آ گئے، آپ نے عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے دیکھنے کو۔ اچھا، میرے پردے کاندھے کے پیچھے سے پردے سے دیکھ لو۔ سید الاولین والآخرین پردہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ بس؟ یا نبی اللہ ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر میں پھر فرمایا کہ عائشہ بس؟ یا رسول اللہ ابھی اور دیکھوں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دل بھر گیا تو آپ نے فرمایا میرے بابا باپ پر قربان، میرا دل بھر گیا۔ آپ ہٹیے، دعا دیں۔ ایسا مشفقانہ ماحول، ایسا شفقت و رحمت کا ماحول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ میں آنکھ کھل جاتی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، دبے دبے پاؤں، ننگے پاؤں وضو کے لیے تشریف لے جاتے اور اسی طرح چپکے سے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جوتوں کی کھسر کھسر سے نیند کھلے گی تو تکلیف ہوگی، اتنا خیال رکھتے تھے اپنے گھر والوں کا۔
علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سفر کو آنے میں تاخیر، سفر میں جاتے تھے اور دیر ہو جاتی تھی رات کو، تو مسجد ہی میں آرام فرماتے، آدھی رات کو نوک نہیں کرتے تھے گھر آ کر کہ نیند میں اٹھیں گی تو تکلیف ہوگی، کسی جس ازواج مطہرات کا نمبر ہوتا تھا، صبح کو تشریف لاتے تھے۔ اب آدھی رات کو آتے ہیں چوکڑیوں سے، چائے خانوں سے، عیاشیوں سے آتے ہیں اور آ کے نوک کریں گے، کنڈی بجائے گھنٹی بجائیں گے، اگر ذرا تاخیر ہو گئی تو اس پر طلاق، ہم نے دیکھا کہ ذرا سی دیر میں کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ، بالکل سادہ، سادگی تھی۔ آپ کی روزگار کی سنت تھی تجارت، روزگار۔ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی گئی ہیں تربیت کے لیے، لیکن اصل روزگار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک چیز کو مان لیتی، ایک چیز کو اللہ کے نبی ہر دروازے، سنت کے دروازے پر آپ نے فرمایا رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں، 1 حصہ تمام پیشوں میں۔ ایک دوسری روایت میں رزق کے 18 حصے تجارت میں، 2 حصے تمام پیشوں میں۔ نیک ایماندار تاجروں کے فضائل بیان کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں میری امت جب روزگار کی طرف متوجہ ہو، اکل حلال حاصل کرنا چاہے تو تجارت کو ترجیح دے۔ اس لیے جس قوم کا تجارت پر ہولڈ ہوتا ہے اس کا اکانومی پر ہولڈ ہوتا ہے، اور جس کا اکانومی اقتصادیات پر ہولڈ ہوتا ہے، سیاست پر ہو نہ ہو پالیسی وہی بناتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا، بنایا کیسا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں عام طور پر اللہ کی شکر ہے گجرات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ امتیاز بخشا ہے، جو قومیں بھی تجارت کرتی ہیں ان کے اقتصادی حالات دیکھ لی، تجارت میں آدمی تھوڑی محنت میں آسانی سے کما لیتا ہے، وہ جو محنت دوسرے پیشوں میں نہیں کماتا۔ چائے بیچ رہا تھا ایک ریل میں ایک لڑکا 14-15 سال کا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے کتنے کی چائے بیچی؟ کہ میں ذرا آج لیٹ آیا، 700 روپے کی چائے بیچی اب تک، 5 بجے 4:30 بجے کی۔ شام تک کتنے کیا کر لیتے ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے عموماً 40% مجھے نفع ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہے اس کو پیسے ویسے دیتا ہوں، تو میں 10-12 ہزار روپے ماہانہ کما لیتا ہوں۔ چائے بیچنے والا 15 سال کا لڑکا 10-12 ہزار روپے چائے بیچ کر کما لیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کچھ کہ بڑی پیسے ہوں تو 2 دن 3 دن مزدوری کیجئے، ملازمت کیجئے، 1 مہینے کی تنخواہ سے تجارت کرنا شروع کیجئے۔ اور تجارت میں پھر فرمایا لوہے کی تجارت میں نفع زیادہ، نا آقا نے عجیب بات فرمائی، لوہے کی تجارت انزل نہ لی، لوہے کی تجارت کی طرف مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے سورہ حدید نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں لوگوں کے لیے قوت بھی ہے اور نفع ہے۔ تو یہ امریکہ، جاپان، تو یہ دنیا کے لوگ کون سی تجارت؟ لوہے کی تجارت کی وجہ سے ایٹم بم بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، راکٹ بناتے ہیں، کیا کیا بنا، یہ سب چیزیں اصل میں اس میں بنیادی چیز لوہا ہی ہے۔ لوہے کی تجارت کی وجہ سے کتنا ہو کرتے۔ تو زندگی کے تمام شعبوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور کسی کی چیز کیا کیجئے، مسجد تو ہم عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، یا مسجد کا جب ہم نماز مسجد میں نماز، امام کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ہوتے تھے، آپ کی مؤکد ترین سنت امامت کی یہ ہوتی تھی کہ آسان نماز، ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ اس میں بھی عورتیں بچے ہوتے تھے نماز میں، بچوں کے رونے کی آزاد تھی اور مختصر فرماتے تھے۔ آپ کا تھا کہ جب جماعت پڑھاتے تو ہلکی سے ہلکی، اور جب انفرادی نماز پڑھاتے تھے تو پاؤں پر فرم آ جاتا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے عام جو امام ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ہمارے عام لوگوں میں سے اگر خود پڑھنے کی آئے تو 2.5 منٹ میں 4 رکعت پڑھیں گے، اور انہی کو امامت کے لیے کھڑا کر دیجئے تو 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھائیں گے۔ بالکل الٹا مسجد نبوی، اب سے ہم اپنی مسجدوں کو کرتے ہیں، بالکل مسجد جو ہے وہ پورا دار الخلافہ کا مرکز تھا مسجد نبوی، سارے کام وہیں ہوتے تھے، سیکریٹریٹ وہ تھا، پارلیمنٹ ہاؤس وہی تھا، جیل خانہ وہی تھا، اسی میں قید کر دیے جاتے تھے، مہمان خانہ وہی تھا، دارالوفود وہی تھا، سب چیز وہی ہوتے تھے، فوجی تربیت گاہ بھی وہی تھی، وہی سب سارے کام، اجتماعیت۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی سنت نفل گھر پڑھو، اجتماعی کام کے لیے مسجد کو خالی کر دو۔ لیکن ہم نے تو بس انفرادی عبادت کے لیے دیکھا ہے، مدرسہ اگر قریب میں ہے تو نمازی بس مدرسے والوں کے ناک میں دم کرتے ہیں، انہیں اپنے یا تو اپنے حال میں نماز پڑھ، یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا، بچے تنگ کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گندہ کرتے ہیں، روز لڑائی ہوتی ہے، تو بیچارے یا تو اپنے حال میں نماز پڑھیں، وہیں جا کے الگ سے جماعت کریں، یا اپنی مسجد مدرسے والے بنائیں، تو بس عام مقتدی وہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار یہودی سب آیا کرتے تھے، اب مسجدوں میں آ جائیں تو سوچتے ہیں کیا ہو گیا ہے،
نجس کو لیا ہے، ناپاک کو لیا، لوگ یہ مسجد کو شرم نہیں آئی، نہیں ایسے لیا ہے کہتے لوگ، دیندار لوگوں کو جو ہے لوگ نشانہ بناتے ہیں، ہدف کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اجتماعی کاموں کے لیے تھی، سارے اجتماعی کام ہوتے تھے اس میں۔ اب حال یہ ہے کہ عین جمعے کی نماز سے پہلے تقریر کرنا ہے امام صاحب کو، اور مینیجنگ ٹرسٹی صلاۃ التسبیح کی نیت ممبر کے سامنے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، وقت نکل گیا، اب تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بعد موضوع بہت اہم تھا جس پر بات کرنی تھی، اور انفرادی کاموں کے لیے۔ یہ تو مسجد مرکزوں کا، آپ کنٹرول روم کا ہمارا بگڑا ہوا حال ہے، تو پھر ہمارے دل و ہماری زندگی کی کیا ہوگا؟ کسی بھی، اور وہ چیزیں جو معیار سمجھیے، میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا معیار اور تعلق کا معیار ہے غمی خوشی کی تقریبات۔ جو ان چیزوں میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ الگ دو پیرالل سڑکیں چل رہی ہیں، لیکن جو معیار سمجھی جاتی ہیں، اس لیے امام زین العابدین کا مشہور ارشاد ہے، کسی کا دین دیکھنا تو اس کی دنیا دیکھو۔ نماز میں کیا ہوگا؟ نمازی بن کے آئے گا، حج میں کیا حاجی بن کے جائے گا؟ کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کا مکان دیکھو، اس کا طرز رہن سہن دیکھو، اس کی تجارت دیکھو، اس کی زراعت دیکھو، اور میں کہتا ہوں اس کی شادی دیکھو۔ اس لیے کہ محبت کا معیار ہے شادی، اصل میں جس سے تعلق ہوتا ہے تو شروع سے شریک رکھتا ہے آدمی، رشتے سے لے کر، اور شادی کے بعد بھی کہتا ہے بھائی دیکھو بھیا ایسا کرو، رک جاؤ ذرا، لڑکی اپنی سسرال سے آ جائے تو دیکھ کے خیر خبر لے کے جانا کہ سسرال والے کیسے ملے، بچی بتائے گی نا، اور اب دلہن ہو کر چلی جائے ایک دو روز تو پتہ تو لگے کہ صحیح بھی، اب لڑکے کی دلہن صحیح بھی آئی کہ نہیں چوتا ہے، اور باقی مسائل ہیں انہیں پورا نمٹا کے جانا۔ اور جس سے تعلق نہیں ہوتا، میں ایک روز ذاکر نگر دہلی میں ایک پوسٹ آفس ہے، وہاں کسی کام سے گیا تو ایک داڑھی والے حضرت صاحب وہاں تھے، ڈاکیا سے کہہ رہے تھے کچھ کارڈ خطوط ہیں، ان پر 3 دن پہلے کی مہر لگا دو۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے، اور پیسے لے لو جتنے چاہے۔ کیوں؟ کہ ایسے رشتے والے ہیں، ان کو شادی کے کارڈ بھیجنے تو پڑیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں جب شادی نمٹ جائے، جب جائیں کہ آئیں گے تو بھنگ ڈالیں گے، جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی شرکت ہے، اللہ اس کے رسول کے طریق کی شرکت، حکم کی شرکت، فرمان کی شرکت۔ اب جب اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل اور چیزوں میں تو لگتا ہے پیرالل سڑکیں، اس میں لگتا ہے بالکل سوچ کر الٹا کیا ہے۔ کس عمر میں شادی کرنی چاہیے، اس دن میں سن لیے کس عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ اسلام اجلت کو پسند نہیں کرتا، العجل من الشیطان کہا ہے۔ نماز کے لیے آ رہے ہو تو اللہ کے رسول فرمائے تمشون ولا تسون، وقار کے ساتھ چلو، دوڑو بھاگو نہیں۔ یہ جو رکعت حاصل کرنے کے لیے ہانپتے کانپتے آتے ہیں، دوڑتے، مسجد میں دوڑنا تو شرعاً حرام ہے، رکعت حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھی ہانپتے کانپتے آنے کی، دروغہ جی کے یہاں، کسی افسر کے، کسی یہاں پر جائیں گے ضرورت تاجر کے یہاں تو باہر رک کر اپنا سانس صحیح کریں گے تب اس کے گھر جائیں گے۔ حاکم الحاکمین کے دربار میں یہ کوئی وقار کی بات ہے کہ آدمی بھاگتے آسات بھولتے ہوا ہے؟ سکون سے آنا چاہیے، یعنی جلدی پسند نہیں کرتا اسلام۔ 3 مقامات ایکسیپشن ہے، استثناء، جن میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی جا کے پڑھی جائے، بلکہ پڑھ لیں گے ابھی تو وقت ہے وقت ہے وقت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وقت پر پڑھا جائے۔ دوسرے، جنازے کی تدفین میں، اس میں جلدی ہونی چاہیے، جو انتظار کر لو یہ فلاں جائے فلاں ہو جائے، کوئی اس میں بالکل گنجائش نہیں چاہیے۔ تیسری چیز ہے لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی میں عجلت کرنی۔ ایک اور ہے مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ تیسری، لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے شادی کرنے میں۔ اب اس میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے، والدین نے قسل کی وجہ سے تاخیر کی، اور قسل میں رواج بھی شامل ہے۔ کسی کے یہاں ہے لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ آئے گا تو ہم کیسے رشتہ دے دیں، کسی کے یہاں لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ آنے کا، ایسا کچھ پابندی نہیں ہے۔ عورت کی عزت وقار کو بڑھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے۔ اچھا یہ ہے کہ مرد پیش کرے سوال، لیکن اگر نہیں ہے تو دونوں ثابت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا رشتہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے، فاطمہ کی طرف سے، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی، اور اس کا برخلاف بھی ثابت ہے، دونوں ثابت ہے۔ لڑکا لڑکی تلاش کیجئے دیندار، اور جس کو مل جائے وہ پیغام پیش کر دے، اس میں کوئی۔ پھر تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قتل کی وجہ سے تاخیر کی، اور لڑکا لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، فحاشی میں مبتلا ہو گئے، کسی لت میں لگ گئے، کسی سے ناجائز تعلقات ہو گئے، کچھ کر لیا، زنا کر کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے والدین کے ذمہ ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ، حیرت میں، جوان ہے لڑکا لڑکی، آپ نے فرمایا فَإِسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ فقط، اس کے باپ کے ذمہ ہوگا اس کا گناہ، کیونکہ باپ اصل ذمہ دار ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ فرمان اگر ملت مان لیتی،
بالغ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے قابل ہو جانے کو بالغ ہونا کہتے ہیں. تو جتنی فحاشی اور یانیت اور عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کر دی جائے تو اپنا یہ حفاظت ہے اور قلعہ ہے, حفاظت کر لیا جائے. اب تو وہ ہمارے مغرب کے وہ جن کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے ان کی اتباع میں ہم دین کو چھوڑتے ہیں. وہ WHO ہے, آپ جانتے ہیں صحت عامہ کا کتنا معتمد ادارہ ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ان کی ایک میگزین نکلتی ہے دی ہیلتھ, اس کے ڈائریکٹر ہیں کیسی کرسمس. ان کی ایک وہ آئی تھی کہ 16 سال سے لے کر 33 سال تک جو جوڑوں کے بیچے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ صحت مند, توانا, ذہین اور ذکی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے اعتبار سے کمزور اور ذہانت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے, اور جوڑوں کی صحت بھی, یعنی مردوں عورتوں کی, ماں باپ کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اگر شادی نہ ہو تو. اس میں بھی تاخیر ہوتی رہتی ہے ہمارے ہاں. تو ابھی کیا عمر ہے, ابھی سے کر دیں گے, یہ فلاں فلاں اس میں ہوتا ہے. لڑکا لڑکی کیسے تلاش کیا جائے, اس میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے مختصر, کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں. مال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, حسب نسب کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, دیندار کو تلاش کرو, ڈھونڈو, ٹٹولو. وصول کے معنی ہے کوئی ہیرا, کوئی موتی, کوئی اشرفی کوڑے میں گر جائے تو آدمی کھود کھود کر تلاش کرتا ہے نالے میں سے, کہ بھائی تلاش کرتا ہے نا انگلیوں. اس طرح تلاش کرو دیندار کو. ہاتھ ٹوٹ گئے اس سے سچی پکی بات نہیں. اب آپ سوچئے اگر دیندار کو تلاش کرنے لگے سب, اب تلاش کرتے ہیں برسر روزگار کو, گریجویٹس کو, سرکاری ملازموں کو, تو آدمی ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو ذرا اچھی اعلیٰ تعلیم دلائے اور یہ کرے, اور دیندار کو تلاش کریں تو سب دیندار بنائیں گے نہیں. کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان مان لیتی ہوں اللہ, تو مسئلہ کتنا جو ہے بگاڑ صحیح ہو جاتا. لیکن اب یہ حال ہوتا ہے کہ دینداروں کو نظر انداز کرنے کا مزاج ہے زیادہ تر. یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے رشتے اس لیے نظر انداز کر دیے گئے کہ انہوں نے نومری میں داڑھی رکھ لی ہے, اور کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اس لیے انہوں نے رشتے نظر انداز کر دیے کہ ان کے یہاں شرعی پردہ ہوتا ہے. دیندار کو بھی تو کہیں کہیں ہونے لگا ہے جماعت کی برکت سے, ان بزرگوں کی برکت سے, لیکن دیندار ہی ہو کا مزاج نہیں ہے ہمارا. دیندار ہی ہو, پہلی شرط جو ہے دینداری. شادی کیسی کی جائے, اس میں کچھ زیادہ پابند, تھوڑی سی بس ایک ہدایت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. اللہ کے نزدیک پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں طرفین پر مالی بار کم سے کم ہو. جتنا کم خرچ ہو اتنی اچھی شادی, اور جتنا زیادہ کم خرچ ہو طرف اتنا زیادہ ذرا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شادی. لیکن ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, ہمارا کیا معیار ہے, جس میں زیادہ خرچ ہو وہ اچھی شادی. اخباروں میں ہمارے ہاں اردو کے اخباروں میں ضرورت رشتہ کے تحت اشتہار آتا ہے, اس میں لکھا رہتا ہے کہ شریف النسب, پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کے لیے ایک برسر روزگار لڑکے کا رشتہ مطلوب ہے. اس کے نیچے ایک موٹی لائن لکھی تھی, شادی اچھی کی جائے گی. شادی اچھی کی جائے گی مطلب 10-20 لاکھ روپے خوب خرچ کیے جائیں گے اچھے شادی خانے میں, خوب جہیز دیا جائے گا, خوب یہ کیا جائے گا. کہاں سے نکالا ہے جہیز دیا جائے گا, یہ ہوگا شادی اچھی. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کم خرچ والی شادی اچھی, اور ہم کہہ رہے ہیں نبی سے محبت کا دعویٰ ہے کیونکہ بحیثیت اسوہ نہیں پڑھتے, معوضہ پڑھتے ہیں نبی کی زندگی کو, سیرت کو. اچھے خاصے دیندار لوگ شادی میں ہتھا کھا کے آتے ہیں دعوت کھا کر, تو پھر آگے کہتے ہیں ارے صاحب ابا کا انتقال ہو گیا تھا مگر بچوں نے ماں کو کچھ کمی نہیں محسوس, بہت اچھی شادی کی. اور رکشہ والا تھا بیچارہ مزدور, مگر شادی بہت اچھی کی, اچھی دعوت ملی نا, خوب ویرائٹیز تھی, بڑے شادی خانے میں شادی ہوئی تو بہت اچھی شادی ہوئی. اللہ کے نبی کہہ رہے میرا حضرت فرماتے تھے شادی کے 3 نقطے ہٹا دو, سادی کر دو, سنت کے مطابق ہو جائے گی. لیکن سادگی ہمارے لیے ناممکن, سادگی ہمارے لیے ناممکن ہو گئی. 2 سال ایک زمانے میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بہت سے دوستوں ساتھیوں نے شادی کے لیے کہا کہ بھئی ہماری بچی کا نکاح میں شریک ہو جائے یہ لڑکے کے. تو میں نے جب مطالبہ کیا کچھ ذرا ان سے رکھا کہ بھئی نقطے ہٹا کے کریں, تو ہمت نہیں کی. مثلاً ایک سامنے اکثر ایسا ہو 2 سال تک کوئی ہمت نہیں کر سکا کہ مجھے دعوت دے جب میں نے ذرا نقطے ہٹانے کی بات کی. ایک صاحب نے کہا کہ میں حضرت جو ہے میں 41 فون کر چکا آپ کو, 6 دفعہ پھلت گیا, 10 دفعہ اوکھلا گیا, ملتے ہی نہیں. میں نے کیا بات ہے کہ میری بیٹی کی شادی بہت مؤخر ہو رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں بھائی, میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے طے کیا ہے کہ نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. میں نے کہا ہمیں تو ہمارے عزیز بھی چڑھانے کے لیے خط بھیجتے ہیں, کون ہمیں شریک کرتا ہے, کیوں آپ بھی نہیں کریں گے؟ کیسے, جیسے میں شریک ہو سکتا ہوں ویسے آپ شریک نہیں
آپ شادی نہیں کریں گے جیسے آپ شادی کریں گے میری شریک نہیں ہو سکتا. کیسے؟ میں نے کہا شادی کے 3 نقطے ہٹا دیے شادی کے, نہ جہیز نہ بارات نہ منڈا نہ چوتھی نہ 2 3 4 لوگ وہاں پہنچے, اعلان کرے, نکاح ہو جائے. اچھا یہ ہے کہ سید الاولین والآخرین, 2 جہاں کی تاجدار کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ کی شادی کی اتباع میں خود لڑکی کو آپ گھر چھوڑ آئے سسرال. اگر یہ نہیں تو لے جانے کی بھی اجازت ہے, وہ خود لے جائیں. اس طرح آپ جس دن کریں گے اسی دن آ جاؤں گا میں. اب بتائیے. میں نے کہا اچھا حضرت آپ دعا تو کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں دعا تو کر دیں گے. کتنا ناممکن ہو گیا ہمارے ساتھ کی, اس پر جہیز سہیز کی طرح سے نکالتے ہیں. یہ بات صحیح. اور جو ہے مفتی عبدالرؤف سکھری رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقہا میں ہے بر صغیر کے, انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں سے رہزنی کر کے موٹر سائیکل اور گاڑی چھین لینا شریعت مطہرہ کے نزدیک اتنا برا جرم نہیں ہے جتنا مطالبہ کر کے کسی سے جہیز میں کوئی گاڑی یا کوئی چیز طلب کرنا. اور بغیر طلب کے بھی جائز نہیں, بغیر طلب کے بھی جائز نہیں. لیکن چلتا ہے, چلا آ رہا ہے کیسی چیز. مہر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت کے مطابق مہر کی وہ کی ہے. مہر بعض افراط و تفریط ہوتی ہے, اس میں کچھ زیادتی کچھ کمی. بعض لوگ بہت مہر مانتے ہیں, شان کی بات پوچھتے ہیں, وہی مہر دینا کیا ہے مہر کے وزن کہ مہر دینا کس کو ہے جناب؟ وہ تو طلاق ولاق تھوڑی ہونی ہے, کوئی جھگڑا ہوگا تب ضرورت پیش آئے. شرائط نکاح میں سے ہے مہر. مہر دینے کی نیت نہیں ہوگی تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اور پہلی ملاقات کا ہدیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہر پہلے شب میں ادا فرمائیں, ادا کرنے چاہیے, جلدی سے جلدی ادا کر. اب ہمارا حال یہ, ایک جگہ مہر کے سلسلے میں ذکر کر رہا تھا تو بہنوں نے پرچے بھیجے کہ ہماری شوہر تو یہ کہتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر سے مہر طلب کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اعوذ باللہ من ذالک, کیا حال ہو گیا. میں نے کہا ان سے کہا کہ ہم لوگوں سے مرد تھے, میں نے کہا اپنی بہنوں کو یہ مسئلہ بتا دیجیے. بیویوں کو بتانے کی اگر ہمت نہیں تو بہنوں کو تو بتا سکتے ہیں. جو مہر نہ دینے کی ایسی ابتلا عام ہے کہ اس زمانے میں جو عورتیں اپنے شوہروں سے مہر دارالقضاء میں مقدمہ دائر کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گی وہ جہاد کا ثواب پائیں گی. یہ زمانہ ایسا ہے. ولیمے کے سلسلے میں آپ دین فطرت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین لائے, خوشی کا موقع ہے تو خوشی کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کی ولیمہ میں آپ اپنے عزیزوں کو بلائیے, قرابت داروں کو بلائیے. بس ایک پرہیز تھا, تھوڑا سا چھوٹی سی بات کہی ہے پیارے آقا نے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقبوض ہے وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو ترجیح دی جائے, غربا کو نظر انداز کیا جائے. اس میں بھی ہم بالکل الٹا ہی کرتے ہیں. فلاں صاحب آئے, وہ آئے, فلاں نیتا بھی آئے, اتنی لال بتوں کی گاڑیاں آئیں اور اتنی ہوئی, فوٹو کھچرائے, اتنے حضرت صاحب آئے. حضرت صاحب سے ان کی دینداری کی وجہ سے نہیں, تفاخر کی وجہ سے. ہمارے اتنا معیار ہے کہ اتنے تو لوگ ہمارے یہاں آئے. غربا کو کہیں دیکھا ہے فخر کرتے ہوئے؟ میں نے اپنے غریب رشتہ دار کو بیچارے کو سب سے پہلے کھانا کھلایا, ہمیں بہت خوشی ہوا اس پر. اور وہ جو مزدور تھا پڑوسی اس کو بھی کھلایا, اور کام کرنے والے کو سب سے پہلے دسترخوان پر بٹھایا. ہم نے غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, عمرہ کو ترجیح جاتی ہے. موضوع ایسا ہے کہ ہر موڑ پر, مگر مجھے اپنے خاص موضوع کی طرف آنا ہے. جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب عام سنتوں میں یہ حال ہے تو جو سنت مقصودہ ہے اس کی تو ہوا ہی نہیں لگی ہے, وہ ہے دعوت. غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے دنیا میں, اور آپ کے ختم نبوت کے بعد اس کو ہمارا فرض منصبی قرار دے کر گئے, وہ ہے دعوت غیری. اس کا تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی, خواب میں بھی نہیں آیا کبھی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. حالانکہ اس کی سیرت پاک میں کتنی اہمیت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ہر جس شعبے میں ہم محاسبہ کریں گے تو یہی دکھائی دے گا, وہ ایک الگ زندگی, یہ ایک الگ زندگی, موقت ترین سنت زندگی سے قائم. تو زندگی کی موقت ترین سنت جو ہے وہ ہے دعوت. زندگی, عام زندگی, پوری زندگی کا اگر مجموعی طور پہ وہ کریں گے, یہ تو شعبہ زندگی کا محاسبے کی بات کر رہا تھا, جو پوری زندگی کی موقت ترین سنت, پہچان سمجھے جانے والی سنت, آپ کے زندگی کا ہر وقت کا, دن رات کا درد سوز غم, اللہ کے بندے دوزخ سے بچ جائے. اللہ کے بندے کافر مشرک, کوئی کافر مشرک کفر و شرک پر نہ مرے. یہ آپ کی موقت ترین سنت, اس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا. یہ اس کی تو ہوا ہی نہیں لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں آپ فرمایا کہ آپ کے سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے. آپ نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن, آپ کی سیرت کیا ہے؟ قرآن مجید.
اب اگر آپ کو سیرت پاک لکھی ہوئی دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، تحریر، تھیوری. اور قرآن مجید کا پریکٹیکل دیکھنا ہے اگر تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک. تو جو قرآن مجید میں تمام اعمال میں تناسب ہے وہی تناسب اور توازن سیرت پاک میں بھی ہے. اس پس منظر میں جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو یہ سنت مقصودہ دعوت، اس سنت مقصودہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی پائی جاتی ہے. تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. مضامین القرآن کے نام سے تو بہت سے علماء نے اس پر بحثیں کی ہیں. سید قطب بہت بڑے مفسر اور عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے مقدمے میں مضامین القرآن، قرآن کے مضامین، کیا کیا چیزیں قرآن میں اللہ ذکر کی ہے اور کس تناسب کے ساتھ، کتنی آیتیں کس موضوع پر، کتنی آیتیں کس موضوع پر، اس موضوع پر بحث کی ہے. اور شروع کے اور بعد کے متاخرین اور متقدمین علماء کی رائے نقل کرنے کے بعد خلاصہ یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں. 6666 آیات. اس میں 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، وراثت، زکوٰۃ، وراثت کے مسائل، ترکے کی تقسیم، اور جناب پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، غیبت کی برائی، جھوٹ کی برائی، تمام جو ہے سزاؤں کے حدود، سارے قانون. 553 آیات سارے دین کے جتنے شعبے ہیں. اور 6113 آیات اعمال کی دعوت بھی 553 آیات میں، نماز کے لیے بلانا، روزے کے لیے بلانا، دین کی طرف بلانا مسلمانوں کو، یہ 553 آیات میں. اور 6113 آیات دعوت، اور اس کا تکمیلہ ہے جہاد. جہاد اس کا، جہاد کا کنسپٹ یہ ہے کہ پہلے دعوت جا کے پیش کی جائے گی. اگر دعوت قبول کر لیتے ہیں تو جھگڑا ختم ہے. اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ ذمہ بن جائیے، ہم آپ سے کچھ مال لیں گے ماہانہ، سالانہ، اور پھر ہم آپ کو شہری سہولیات فراہم کریں گے، لیکن آپ ہماری دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہیں. اگر نہیں ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ خیر اس میں ہے کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، کم سے کم دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، تو ہم طاقت کے بلبوتے پر آپ کے شر کو دبائیں گے. یہ کنسپٹ ہے جہاد کا. جیسے طب میں جراحی کا، سرجری کا ہوتا ہے، اس طرح ہے کہ جب ہو گیا تو اب آپریشن کرنا پڑے گا. تو یہ ہے، لیکن ہے دعوت جو ہے. اور یہ بالکل حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک جو ہے مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا عیسائیوں کا. اب پادری جانتا تھا اسلامی قانون کو، چنانچہ وہ اس نے جو ہے کہ آ کر امیر المومنین کے دربار میں شکایت کی کہ مسلمانوں نے پورا ملک فتح کر لیا اور ہمیں دعوت نہیں دی. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذرا سی بات سالار کو طلب فرمایا، معلوم ہوا ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو فوجیوں کو بلایا. فوجیوں نے کہا واقعی یہ غلطی ہوئی اجتہادی، انہوں نے نہیں دعوت دی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم جاری کیا، جو آج تک فرمان استنبول کے کتب خانے موجود ہے، کہ پورا علاقہ ملک خالی کر دیا جائے اور اسلامی جو ہے وہ بیت المال سے جان مال کا جو نقصان ہے اس کا شرعی ضابطے کے مطابق ہر جانہ ادا کر دیا جائے. یہ عام جنگیں نہیں ہے کہ فتح کرنے کے لیے، لوگ کرنے کے لیے، سوئی خیر خانہ جذبے کے ساتھ بھلائی کے لیے جانا ہے، انہیں اعلیٰ کلمت اللہ دین کی طرف لانے کا ایک نظام ہے. تو 6100 جو شخص سارے دین پر عمل کر رہا ہے، نماز بھی اس کی سنت کے مطابق، روزہ بھی سنت کے مطابق، اور اس تمام کھانا بھی وہ کم کھاتا، وہ کھاتا ہے، سادگی سے رہتا ہے ساری چیزوں میں وہ شخص. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول اللہ، رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھنے لگے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. حالانکہ سب رسول جن کا قرآن مجید نے کتنے رسولوں کا نام لے کر، اور کتنے کا کہ نام نہیں لیا، بحیثیت رسول ان پر ایمان لانا فرض ہے. رسول اللہ کہنے سے ہمارا ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی نہیں جاتا، جن کا 28 پاروں میں بحیثیت رسول انٹروڈیوس کیا ہے قرآن نے. رسول اللہ کہنے سے حضرت ابراہیم کی طرف بھی خیال نہیں جاتا کہ جن کی ملت میں ہمیں بنایا گیا ہے. رسول اللہ کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی نہیں جاتا، جن کے جو ہمارے نبی سے پہلے رسول ہے. رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتا ہے ایمان والا کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے. حالانکہ نام نامی نہیں، آپ کا منصب، آپ کا کام ہے. وہ اس طرح نہیں پہچانا جاتا داعی اللہ، بلکہ نئی بدعتی، اس طرح میں کہتا ہوں داعی اسلام کی طرح نہیں پہچانا جاتا
تو وہ شخص 553 آیات پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو نظر انداز کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ قرآن مجید نے وارننگ دی تھی، اَوَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، تم بتاؤ کہ تمہیں اس کے علاوہ کیا سزا دی جائے کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے، کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے، اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب میں دہکایا جائے، کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے، آدھے کو ماننے آدھے کو نہ ماننے پر۔ اور 8% ہے 553 آیات اور 92% ہے 6113 آیات، یہی بیٹھتا ہے تناسب۔ تو 95% کو چھوڑنے پر کیا سزا دی جائے گی؟ اس لیے میرے بزرگوں، اگر قرآن دین ہے اور ہمیں سے قرآن، اگر رواج دین ہے تو میں بھی حضرت جی، آپ بھی صوفی جی اور ملا جی ہیں، الگ الگ جگہ حضرت جی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، مولوی بھی۔ کشمیر میں ایک زمانے میں جس کے 10 صورتیں یاد ہوتی تھی وہ بڑا مولوی صاحب کہلاتا تھا، جس کے اس کی کم ہوتی تھی وہ چھوٹا مولوی صاحب ہوتا تھا۔ الگ الگ علاقے میں ہمارے یہاں الگ لباس ہے، ابھی تک جو ہے ملیشیا وغیرہ کے علاقے میں مشائخ بشرٹ تہمت پہنتے ہیں۔ میرے حضرت والا کی خدمت میں ایک شیخ نے ایک بشرٹ بھیجی، بڑے بڑے سورج مکھی کے رنگ برنگے پھولوں کی تھی، بڑے بڑے آستین کف چوڑے چوڑے اس کے یہ لگے ہوئے تھے۔ تو وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے خاص ہے، یعنی آپ اسے پہنیں۔ تو ہم سوچ رہے تھے حضرت ہماری یہ بشرٹ پہنیں گے تو کیسے، ظاہر ہے کیسا لگیں گے وہاں۔ اور وہ جب حضرت نے اٹھائی اس کی آستین کے، اس میں پاجامہ بھی ساتھ ہے، کیا وہ لمبی سی آستین تھی، تو ہمیں ہنس بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پیٹ دکھ رہے تھے اندر اندر، کیسے اب ہمارے حضرت وہ کریں گے۔ تو وہاں یہ پہنتے ہیں تو رواج ہے۔ اگر رواج دین ہے تو الگ الگ شیخ، وہاں کے شیخ ایسے، یہاں کے پیر ایسے ہو سکتے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک حضرت جی صوفی، لیکن قرآن اگر دین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن دین ہے۔ تو بڑے بڑے دینداروں کی زندگی میں 3 یا 4% دین پایا جاتا ہے۔ 8% کو جب دیکھا، اب تک میں 8% ہی پہ بات کر رہا تھا، اب تک جو بات کر رہا تھا بڑے بڑے دینداروں کی زندگی میں۔ اس لیے کسی کی نماز صحیح ہے تو روزہ صحیح نہیں، روزہ صحیح ہے تو زکوٰۃ صحیح نہیں، عبادات صحیح ہے تو معاملات میں ہم میں سے ہر ایک چوپٹ معاملات ہیں، تو اخلاق کسی کی کچھ کتنے۔ مثلا مثال کے طور کسی نے پڑوسی کا حق دبایا ہے، کسی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان آپ نے سنا ہوگا یقیناً، پڑوسی کے حق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ آپ نے نہیں سنا ہے، اگر نہیں سنا تو یہ اور بھی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ قانون کا نہ جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے۔ پڑوس میں رہتے ہیں، پڑوس کا قانون نہیں جانتے، اگر ہے تو آپ بتائیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں یہاں اچھا خاصا تاجر بنایا، پیسے دیے تھے تو ہم نے سوچا گجرات میں جا کر یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں جا کے مکان بنانا ہے، لیکن ڈھاکہ میں رہتے ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، سورت میں رہتے ہیں، وہاں تو جگہ بہت کم ہے، تو چھوٹا سا مکان تھا، آپ دوسرا پلاٹ لے نہیں سکتے، اتنے پیسے تو نہیں تھے، بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو میں پڑوسی کے پاس گیا، بھائی صاحب میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، آپ کے بھتیجے کی شادی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ دوسرا پلاٹ لے کے مکان بنا سکوں، اوپر ایک منزل بنانا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں دیوار میں اینٹیں لگواؤں، نقشہ میرا یہ ہے، آپ کی ہوا رکے گی، آپ کی روشنی رکے گی، آپ کی پرائیویسی وہ ہوگی، آپ کے گھر سے بے پروردگی ہوگی۔ بلڈنگوں کو بلڈنگیں ٹاور پر ٹاور ٹھوکتے ہیں، نگر پالیکاؤں اور بلدیے سے رشوتیں دے کر سوچ لگا کر نقشہ پاس کرواتے ہیں۔ اسلام کی کا اصول یہ ہے، 8% دین میں یہ بھی پابندی داخل ہے کہ ہم پڑوسی کا حق ادا کریں۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس سے نقشہ پاس کر کے مکان بنوائیں۔ آپ سوچئے کہ اس ماحول کا جس میں پڑوسی سے اجازت کے بعد مکان بنایا جائے تو کتنی محبت بڑھے گی۔ ہمارے یہاں پھلت میں گاؤں میں رہتے ہیں، پرانے زمانے میں والد صاحب نے اپنے جو کام وام کرنے والے تھے سب کو زمینیں دے رکھی، وہی اکثر پڑوسی، پہلے بڑا کھیت تھا اس میں مکان بنا لیا ہے، تو وہ چاروں طرف جو بیچارے تھے ان کو خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا، شاید ان کے نام بھی نہ ہو۔ تو میں نے کہا بیٹا بہت دنوں سے، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ اتنے دنوں سے اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں لوگوں کو، عمل کرو، چلو یہ بھی خیال ہوا کہ بھئی مکان بنا لیں اوپر، یہ کم سے کم ایک عملی نمونہ تو ہوگا۔ تو میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ ذرا احمد کو لے کر جانا ایک پڑوسی کے پاس، وہ بتانا اس طرح مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم بنا لیں۔ تو وہ ایک ہفتے کے بعد میرا جانا ہوا تو ان دونوں نے ایسی پیاری رپورٹ دی کہ ہمیں پڑو بات پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے لوگ محبت۔ اور کئی لوگوں نے کہا کہ احمد بھائی اگر ہمارے چھت پر بنا کر رہیں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ ذرا سی بات تھی ان کی مان لینے سے، ذرا سا حکم مان لینے سے۔ تو بڑے بڑے دینداروں میں نے کہا کہ وہ 3 یا 4%، اس کی ہوا ہی نہیں لگی ہمیں،
جو تناسب قرآن مجید میں ہے وہی سیرت پاک میں ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ میرے بزرگوں، تو میں جو کہہ رہا ہوں آپ مان لیں، یہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے اہل ایمان کے بارے میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہروں کی طرح نہیں پڑ جاتے اس پر۔ مفسرین نے دونوں معنی مراد لیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی غلط روی پر، وہ جو دین کچھ رواجی دین چیزوں کو دین سمجھ کر بس اس پر قناعت کر بیٹھے، حقیقی چیزیں اور مقصودہ سنتیں چھوڑ کر اپنے دین کو دینداری سمجھتے رہے، تو وہ اسی پر نہیں جمے رہتے بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ جیسے کہہ دیا ویسے ہی نہیں سنتے مان لیتے، بلکہ اپنی دانائی بصیرت سے پرکھ کر دیکھتے ہیں آیا ہے بھی کہ قرآن میں یہ بات نہیں۔ قرآن مجید موجود ہے آپ کے پاس اور ترجمے موجود ہیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو ویڈیو سب چیزیں ملتی ہیں۔ اب تو آپ اگر ایسے ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے، اس آیت پر عمل، اس آیت پر عمل، اس آیت پر عمل، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری دینداری کا کیا حال۔ جو تناسب قرآن مجید میں وہی سیرت پاک میں 100%۔ سیرت کی کسی کتاب کو دیکھیے، اس عنوان سے کبھی عملی سابقہ، اس عنوان سے عملی سابقہ، اس عنوان سے، تو آپ پوری کی پورے سیرت پڑھ جائیں گے، معلوم ہوا کبھی زندگی میں سابقہ ہی نہیں پڑھا۔ ذرا محاسبہ کریں گے۔ میں نے اسوہ نبی رحمت اور ہماری زندگی کا محاسبہ ہردوئی میں حضرت کے حکم سے ایک سبق سنایا تھا، اس میں نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ بھئی ہم محاسبہ کریں سیرت کو رکھ کر سامنے، آئینہ رکھ کر، اس لیے کہ وہاں اللہ کے یہاں معتبر ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ دنیا میں حضرت جی حافظ جی بننے کے لیے آپ کے یہاں الگ معیار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اپنے دین کو مقبول محبوب بنانا ہے تو رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ اتنا حساس لفظ نہیں ہے، اسوہ بہت ہی حساس لفظ ہے۔ نمونہ تو یہ ہے کوئی بنا ہوا ہے، جو ہے ایک بڑی بلڈنگ کا وہ جو بناتا ہے آرکیٹیکٹ، تو چھوٹا سا وہ ہوتا ہے لیکن لگتا ہے بالکل اسی طرح، لیکن اس میں آدمی ٹوائلٹ کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا اس میں۔ اسوے کے مطلب ہر چیز اسی طرح لمبائی، جو ایک نقطے میں کمی ہوگی تو رد کر دیا جائے گا۔ اسوے کے معنی ہے اتنا حساس، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اس طرح سوئے، جس طرح روئے ہیں اس طرح روئے، جس طرح چلے ہیں جس تناسب کے ساتھ، وقت گھڑیاں جو کچھ جس طرح آپ نے صرف کیا اسی طرح صرف کریں۔ میں نے اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر شعبہ زندگی میں ایک زندگی کا شعبہ ہے خط و کتابت، اپنی بات کو دوسری جگہ پہنچانے خط و کتابت کرتے ہیں۔ ڈاک کا نظام ختم ہو گیا تو ابھی میل کے ذریعے رسالہ بھیجا جاتا ہے، ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں، بہت پہلے سے کہیں زیادہ اس کا رواج ہے۔ بڑے بڑے علماء مشائخ کے مکتوبات تاریخ کے اس میں کتب خانوں میں موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات وہ کتب خانوں پر بھاری ہیں۔ شرف الدین یا منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ایسی شاہکار ہیں کہ وہ ادب فخر کرتا ہے۔ ادبی اردو کے خطوط بھی ہیں، غالب کے، رشید احمد کے، صدیقی کے خطوط اردو کے، ان کو پڑھ کر پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن ہمارے لیے معیار ہے اتباع کے لائق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت مکاتبت۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 432 خطوط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں، امیروں اور رئیسوں کو ایمان کی دعوت کے لیے لکھے۔ ایسا نہیں نظام تھا جیسے ہمارا ہو کہ بس پوسٹ آفس سے خط لائیے یا مہر لگا کے ٹکٹ لا کے ڈال دیجیے، ڈاکیا کے ذمے ہو پہنچا دے گا۔ الگ الگ اسپیڈ پوسٹ کوریئر سے کتنا آسانی سے جلدی پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا، کاغذ نہیں تھا اس وقت تک، درخت کی جھلی، چھال یا جانوروں کی جھلی سکھا کر اس پر خط لکھے جاتے تھے۔ قلم میسر نہیں تھا، روشنائی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، پھر لکھنے والے نہیں ملتے تھے، ہر ایک لکھنے والا نہیں تھا اس وقت، پھر وہ زبانیں جاننے والے، پہلے یہودیوں سے لکھواتے تھے، پھر اطمینان نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خط لکھنے کے لیے کئی صحابہ کو ایک ایک زبان سکھائی۔ ایک خط لکھنے کے لیے پوری زبان، ہمیں انہیں خط لکھنا ہے زبان سیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 13 دن میں یا شاید 23 دن میں نے سریانی زبان سیکھ لی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا اس طرح۔ تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ ڈاک کا نظام نہیں تھا کہ پوسٹ لیٹر باکس میں ڈال دیجئے خط قاصد لے کر جایا کرتا تھا۔ اب قاصد بھی ایسے ہی نہیں لے جاتا تھا، کیا ہوتا تھا، پھر سواری کا انتظام کرنا پڑتا تھا اس کے لیے، پھر راستے بورڈ نہیں لگے ہوئے تھے، موٹر وے چل رہا ہے، ٹم ٹم بتا دے گی کہ آپ کا یو ہیو ریچڈ یور ڈیسٹینیشن۔ وہاں تو کیا ہوتا تھا، قاصد رکھنا پڑتا تھا، رہبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو حضرت صدیق مدینہ منورہ کوئی بہت دور جگہ نہیں تھی،
لیکن رہبری کے لیے ایک مشرک غلام کو ساتھ لینا پڑا کہ وہ راستہ جانتا تھا. پھر اس پر جو ہے وہ ایسے خطرناک راستے تھے تو محافظ دستے کو بھیجنا پڑتا تھا ساتھ میں, اور ان سارے پورے قافلے کے لیے زیادہ راہ کا انتظام, جبکہ آقا کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. ایک خط لکھنے میں اتنی مشقت, 432 خطوط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں, امیروں, رئیسوں کو غیر ایمان والوں کے لیے کو ایمان کی دعوت کے لیے لکھے ہیں, اور ایک ایک چیز محفوظ ہے سیرت کی, ایک ایک نقطہ محفوظ ہے. 10 خطوط بھی غیر دعوتی نہیں لکھے آپ نے, 10 خطوط بھی اپنے عزیزوں کو خیریت کے لیے اور اس کے لیے لیکن محفوظ نہیں, کہیں پتہ نہیں لگتا. جس شخص نے ایک بھی خط کسی غیر مسلم دوست, ساتھی, تعلق والے کو ایک SMS, ایک ای میل بھی دعوت کے لیے نہیں بھیجا, وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اسی طرح ہر زندگی کے تمام شعبوں میں یہ حال. 128 آیتوں میں قرآن مجید نے آپ کے اس درد, آپ کی اس بے چینی, آپ کے سوز کو ذکر کیا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. 128 آیتوں میں آپ کے اس درد سوز. آپ جاتے تھے, کتنے ستائے جاتے تھے, ایک ایک کے پاس 74 مرتبہ جاتے. میں سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکی قریشی کے پاس 73 بار تشریف لے 73 بار تشریف لے گئے. پہلے مکہ کے لوگ کتنے سخت گیر ہیں, اللہ نے ان کو بہادری کے کام کے لیے منتخب کیا تھا, ان میں سختی بنائی تھی. آج بھی آپ کسی مکہ کے رہنے والے ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھ جائیے تو آپ کو خاص اندازہ ہو. مدینہ منورہ کی ایئر لائن کے آفس چلے جائیے سعودیہ کی, اور مکہ کے, آپ کو بین فرق محسوس لگے گا, خود لگے گا کہ مکہ والے کیسے ہیں, مدینہ والے کیسے. وہ جب تربیت نہیں ہوئی تھی, کفر و شرک کی سختی اور اس میں تھی, تو آپ سوچئے دھکے دیتا تھا, گالیاں دیتا تھا, بہت غصے ہو جاتا تھا, بار بار مارنے کو چڑھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزم ہمت کے بعد جانتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اس کا سوچ نہیں سکتا, اس کے مستقبل مرنے کے بعد کی فکر اسے پتہ نہیں ہے, اسے کیا معلوم ہے. جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک کے بعد ایک, 2 دفعہ, تیسری دفعہ. آپ سوچئے 73 مرتبہ جب گئے ہوں گے تو کیا حال بنایا ہوگا. اس نے دور تک دھکا دیتا وہ گلے پہ, آپ کی آنکھیں نکلنے کو ہو گئی. خبردار میرے دروازے پر صبح آیا ہوگا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, بس آخری انجام سوچ کے آنا. سلام ہوا آپ پر کہ آپ دعوتی حکمت کی وجہ سے صبح کو تو تشریف نہیں لے گئے, اگلے روز شام کو تشریف لے گئے. وہ غصے ہوا, جلال میں آ گیا, بے ادبی کرنے لگا. میں نے نہیں کہا تھا تم میرے دروازے پر صبح نہیں آنا. میں نے کہا میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے صبح کو منع کیا تھا, شام کو تو منع نہیں کیا تھا. شام ہو رہی ہے, پگھل گیا دل. کیا چاہتے ہو؟ قل لا الہ الا اللہ تفلح, آمنت باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام قبول کر کے کون بنے؟ صحابی رسول رضی اللہ عنہ ورضوان. کیسے خوش قسمت صحابی ہیں؟ سید الشہداء سیدنا حمزہ کے ساتھ 70 جاباز شہداء احد میں ایک یہ مکی قریشی خوش قسمت صحابی بھی ہیں جو اللہ کے نبی کو 73 مرتبہ دھکے دے کر, گالیاں دے کر, دھتکار کر 74ویں مرتبہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور تمام دھکوں اور بے ادبیوں کی تلافی میں اللہ کے نبی کی محبت میں آپ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے نبی کا حضور. جس نے 2 دفعہ بھی کسی کے پاس نہیں گیا, کیسے کہہ دے گا کہ میں نبی کا پیروی. یہ درد, یہ نبوی سنت مقصودہ کی پیروی اور اس کی اتباع کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دیا قرآن نے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم سردار امت ہو, سربراہی سرفرازی کے لیے بھیجی گئی امت ہو. کس لیے کہ اخرجت للناس, تمہیں نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے. ماں کی پیٹ سے نکالا ہے, کفر و شرک سے نکالا ہے, گجرات سے نکالا ہے, ہندوستان سے نکالا ہے, بنگلہ دیش سے نکالا ہے, پاکستان سے نکالا ہے. اب رات ہو گئی تو دن کے جھمیلوں سے نکالا ہے, اور رات سے دن ہو گیا تو دن کے رات کے اندھیروں سے نکالا. جہاں خروج ہو رہا ہے وہ کس کے لیے؟ اخرجت للناس کی مقصد, انسانوں کے. الناس جب قرآن مجید میں استعمال کیا جاتا ہے تو خصوصیت سے غیر ایمان والے لوگ مراد ہوتے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیونکہ دائرہ کار پوری انسانیت ہے, اور وہ غیر ایمان والے باغی ہیں تو باغی کو جو ہے ٹیکس ادا کرنے کا نہیں دیا جائے گا. باغی کو جو مطالبہ کیا جائے گا بغاوت سے توبہ کر کے سرنڈر کرنے کا. تو غیر ایمان والوں سے جب خطاب کیا جائے گا تو انہیں سب سے پہلے ایمان کی دعوت اور کفر و شرک سے روکا جائے گا. علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہمیں، داعی اسلام بنا کر برپا کیا گیا ہمیں. داعی اسلام، یہ سننا جمہور فقہا کا اس میں اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت ہے. جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی معراج میں دعوت، یہ دعوت ہی سارے دن. کیا کرتے تھے صدیق اکبر، کیا کرتے تھے عثمان رضی، کیا کرتے تھے حضرت طلحہ، کیا کرتے تھے حضرت عمار حضرت یاسر، سب لوگوں کو لاتے تھے، یہی کام کرتے تھے. اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر، ان کو کفر و شرک سے نکالنے کی فکر، یہ ہماری سنت مقصود، ہمارا فرض منصب ہی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس آیت شریفہ کو لکھ کر استدلال کر کے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہمارا پیشہ خیر امت کے فرد کا تعارف اور اس کا عہدہ اور ان کا منصب داعی قرار دیا ہے. منصب داعی قرار دیا، دعوت، یہ دعوت قرار دیا ہے. یہ اللہ کی کائنات کا سب سے محترم منصب نیابت رسالت کا منصب ہے. اور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے روزگار سے تعارف کراتا ہے تو یہ تعارف کرانا ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت یہ کہے کہ میں موچی ہوں، شو میکر ہوں، یا کہے کہ میں سویپر ہوں. یہ اتنی بڑی بے عزتی ہے آدمی کی. مقصد زندگی ہمارا دعوت، اس کے لیے پیشہ ہوتا ہے نا، دھندا. آدمی کی پوری زندگی پہچانا بھی جاتا ہے، سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں. ایک کسان ہے، فارمر، تو اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے آپ، اس کے گھر کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے. اس میں کچھ ٹریکٹر، کچھ ٹرالیاں کھڑی ہوں گی، کچھ جانور بندھے ہوں گے، کچھ کھیتی کے آلات رکھے ہوں گے. اس کا رہن سہن، کھانا پینا سب اس کے تابع ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کی گاڑی کو دیکھ کے پہچان لیں گے ڈاکٹر. ڈرائنگ روم میں جاتے ہی آپ کو معلوم ہوگا کچھ چارٹ لگے ہوئے ہوں گے اس انیٹمی فزیالوجی کے. ایک ایمرجنسی باکس رکھا ہوگا، 1-2 اسٹیتھو ٹنگا ہوگا، تو آپ پہچان لیں گے یہ ڈاکٹر ہے. ایک وکیل کو دیکھیں گے کہ آپ اس کے ڈرائنگ روم میں کچھ قانون کی کتابیں لگی ہوں گی، کچھ بیڈ روم میں اس کے کالے کوٹ اور ٹائی ٹنگی ہوگی. اس کی بولنے چالنے سے بالکل ایسا ہے، وہ تو وکیلوں کی طرح بول رہا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے بیرسٹر، بولنے میں ایسا لگتا ہے. پہچانا جائے گا نہیں؟ ایک داعی کی حیثیت سے پہچانا جائے گا. پتہ لگ جائے مکینک ہے، کار مکینک ہے، تو رات کو اگر ورکشاپ نہیں تو وہ صاحب ہیں، ان کو اٹھا لو بھائی، ابھی آدھی رات کو جانا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل جا رہا تو مشکل ہے، ہمارے پڑوس میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، سارے محلے والے رات کو کبھی کوئی ایمرجنسی میں انہیں کو بلاتے ہیں، سب کو معلوم ہے ڈاکٹر، پہچانا جاتا ہے. اس طرح ہمارا دعوت ہمارا منصب، ہمارا عہدہ، ہمارا ڈیزگنیشن ہے. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. شاہ صاحب نے لکھا ہے مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے، روزگار کے بارے منتقل کیا جاتا ہے، تاکہ جیل میں قید کیا جاتا ہے. اس کو جو صلاحیت دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، قوت دی گئی ہے، مال دیا گیا ہے، اس کے پاس اوانت ہے دعوت کی مقصدیت کے لیے. اس کی اپنی نہیں ہے، انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اسے دیا گیا ہے، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے، خصوصاً یہ نفع رسانی کہ اس کو اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، ضابطہ ہے کہ جو ایک چیز، ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. جس مقصد کے لیے وہ بنائی جائے اس میں کرامت ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے. اور جس چیز کے لیے کسی چیز کو بنایا جائے اس میں ناکارہ ہو جائے تو وہ کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے، اس کی جگہ نئی چیز لائی جاتی ہے. یہ صورتحال. میں اکثر ٹیوب لائٹ کی مثال دیا کرتا ہوں، چونکہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. ٹیوب لائٹ کس لیے بنائی گئی، لگائی گئی؟ روشنی پھیلانے کے لیے. جب تک یہ روشنی پھیلانے کے لیے ہر دل میں اس کی عزت ہے، وقت ہے، اونچے سے اونچا مقام. یہاں پر بال کھیلنے لگے بچے یا کوئی چیز اچھالنے لگے، ارے ٹیوب لائٹ. گھر میں بھی کہتی ہیں امی، ارے بیٹا ٹیوب لائٹ ٹوٹ نہ جائے، کیا کر رہے ہو تم، بیوقوف ہو. دھمکاتی ہیں، اندھے ہو گئے ہو، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے اوپر ٹیوب ہے. حفاظت کا انتظام ہوتا ہے. یہ ٹیوب لائٹ فیوز ہو جائے، کیا کمی آ گئی اس میں؟ سارے اجزاء موجود ہیں، پورے پارٹس ہیں اس کے، ایلیمنٹ بھی ہے، شیشہ بھی ہے، بجلی بھی آ رہی ہے، تار بھی ہیں. مقصد میں ناکارہ ہو گئی تو متولی صاحب کو فرمائیں گے جلدی سے مؤذن صاحب، خادم صاحب، ایک نئی ٹیوب لائٹ لائیے. مسجد میں اندھیرا بہت برا لگتا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، تو وہ نئی ٹیوب لائٹ لا کر اسے اتار کر ایسے کوڑے دان میں ڈال دو جس میں بچوں کے پاؤں بھی نہ پہنچ سکیں. جب تک یہ امت اپنے مقصد میں کرامت تھی، داعیانہ منصب کے ساتھ جی رہی تھی، خیر القرون میں اس کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان اور داعی نہ ہو. صحابہ کے یہاں تقسیم کار تھا دوسری چیزوں میں، کوئی فوجی تھا، کوئی سپاہ سالار تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی قاضی تھا، کوئی شاعر تھا، لیکن ہر ایک داعی تھا. جس طرح ایک فوج میں مختلف عہدے ہوتے ہیں، ایک سویپر بھی ہوتا ہے، ایک اسٹور کیپر بھی ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن سب فوجی ہوتے ہیں. فوجی جانے جاتے ہیں، فوجی سمجھے جاتے ہیں. جب تک یہ دعوت کو سمجھتے تھے
تو دنیا میں ان کی عزت تھی، سربلندی تھی، وقار تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 50 سال بعد 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی حکمرانی ہو گئی۔ 5 بر اعظموں پر 50 سال میں 5 بر اعظموں پر اسلامی قانون کا سکہ جم گیا تھا۔ ہارون رشید آسمان میں بادل اڑتا تھا تو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے تو کہیں بھی برس ہے بادل تو اس سے جو نفع ہوگا میرے خزانے میں جمع ہوگا، اس سے جو نفع ہوگا میرے خزانے میں جمع ہوگا۔ اتنی رومیہ سطوحات کا اوسط ایک جغرافیہ، اسلامی جغرافیہ نگار نے نکالا ہے، یومیہ 50 سال کا اوسط پر ڈے 378 اسکوائر مائل، 378 میل روزانہ کے حساب سے 365 دن ہوتے ہیں ایک دن میں۔ ایسا حیرتناک، کون تھے وہ؟ اونٹ بکریاں چرانے والوں نے کیا ہے کارنامہ انجام دیا، انسانیت کے خیر خواہی کے لیے ان کو دوزخ سے بچانے کے درد میں نکلے، چھاتے چلے گئے دلوں پر۔ ان کے پاس نہ ایٹم بم تھے، نہ ان کے پاس پیٹن ٹینک تھے، نہ جنگی طیارے تھے، نہ بختر بند گاڑیاں تھیں، ان کے پاس خاطر خواہ اونٹ گھوڑے بھی نہیں تھے۔ باد بانی کشتیوں پر سوار کر کے وہ بر اعظم فتح کیے انہوں نے، یہ بھی ہے کشتیوں پر بر اعظم فتح کیے۔ بر اعظم ایک بر اعظم صرف کشتیوں پر، اوپر کو پہاڑوں پہ کو کشتیاں اتار کر تیل اور گھی لگا کر تیل وہ چکنائی اور اس پہ کچھ جو ہے رپٹا کر کشتی ہے پہاڑ کے پار جو ہے وہ کیا ہے تاریخ ابن زیاد نے، اس طرح فتح کیا، اس طرح بر اعظم فتح کیے۔ آپ سوچئے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے، کیسی عزت تھی، کیسے قیصر و کسریٰ کے تاج، اس وقت کی سپر پاور تھی روم اور ایران، ان کے تاج اللہ کے نبی کے غلاموں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں جاتے تھے۔ کوئی مال کا لالچ نہیں تھا، نام کا لالچ نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا نام کا لالچ۔ تو جو ہے یہ حال تھا۔ اور جب ہم اپنے فرض سے اتنے غافل ہوئے کہ فرض سے تو غفلت دیکھی ہوگی، بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں علاج نہیں کرتے، ماسٹر ٹیچر ہیں پڑھاتے نہیں ہیں، لیکن ہم تعارف بھول گئے، اپنا ڈیزگنیشن بھول گئے، انٹروڈکشن۔ 1.5 ارب مسلمانوں کی لائن میں لگا کے پوچھئے تو وہ ہمارے جماعت تبلیغ کے ساتھی جو ترتیب کے بجائے تقاضوں پر کام کرنے والے ہیں۔ مجھے کوئی خوش خدمت نہیں ملا جو یہ کہے میں دائی ہوں۔ قرآن نے ہمارا تعارف دائی قرار دیا۔ اپنے روزگار سے تعارف کرتے ہیں، روزگار ضرورت زندگی ہے، ایسے تعارف ہے، کھانا پینا استنجے جانا اس طرح ضرورت ہے۔ ان سے پوچھئے کہاں رہتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں مانچسٹر میں فلاں جگہ پر اس مسجد کے پڑوس میں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہاں کھاتا ہوں، سوتا ہوں، استنجے جاتا ہوں۔ کھانا سونا استنجے جانا ضرورت زندگی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثانوی درجے کی ضرورت ہے روزگار۔ بعض لوگ تو ایسے بیچارے مصروف ہیں اپنی تجارتوں میں، ہم نے دیکھا ہے بڑے شہروں میں کہ وہ صبح سویرا چلے جاتے ہیں بچوں کے اٹھنے سے پہلے اور سونے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں، تو کھانا استنجا اور کھانا بھی آفس میں ہی ہوتا ہے، یہ فیکٹری پر ہوتا ہے، گھر تو سونے آتے ہیں۔ ایک جگہ جانا ہوا ہے، ایک بچے سے پوچھا ابو کہاں ہیں تمہارے، کہ جی وہ اتوار والے ابو، اتوار کے روز ہی دکھائی دیتے ہیں، ایسی مصروفیت ہے۔ تو وہ کہیں کہ ہم تو سونے جاتے ہیں، سوتے ہیں بس۔ تو سونا اس طرح اس پر ہنسنا، اس سے زیادہ ہنسنے کی بات ہے۔ جب اتنا تعارف بھول گئے تو پھر کیا ہے، فیوز بلب کی طرح کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امت جو ہے فیوز بلب کی طرح تھوکا جا رہا ہے، گندگی ڈالی جا رہی ہے، غلاظتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ نئے دن کا اخبار پڑھیے آپ تو مین صفحے پر کوئی نہ کوئی روزانہ، مہینوں کے اخبار اٹھا لیجیے آپ، کوئی نہ کوئی خبر مسلمانوں کو ذلیل کرنے والی اور تکلیف پہنچانے والی ملے گی۔ یہ تھوکنا ہے، گندگی ڈالنا ہے۔ اب ہم نہیں کام کریں گے اپنے مقصد کو، اس مقصد کے لیے برپا کیا۔ ختم نبوت کا فیصلہ اس بیس پر نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا گودام خالی ہو گیا تھا، راشن کی دکان پر پلیٹ لگا دی جا رہی، اسٹاک ختم ہو گیا۔ اللہ کے یہاں نبوت کا اسٹاک ختم نہیں ہوا تھا، ہمیں نوازنے کے لیے ختم نبوت کا فیصلہ ہوا تھا۔ بی ایڈ ڈی ایڈ ٹیچرز ٹریننگ کالج کا اختتام ہوتا ہے کلاسز کا، تو ٹیچر آ کر کہتا ہے کہ کلاسز ختم ہو گئی، اس کا مطلب تعلیم ختم نہیں ہوئی، پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو نواز کر عہدۂ منصب جو ہے اساتذہ پر اب جو ہے انہیں فائز کر دیا گیا، استاد بنا دیا گیا، سب کو ٹیچر بنا دیا گیا۔ یہ مقصد ہے ہمیں وہ کام۔ میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے ہر نبی کی بعثت کا امتیاز خصوصیت ہوتی ہے، ہمارے نبی کی بعثت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت مبعوث ہوئی۔ پہلے نبیوں کے ساتھ نبی مبعوث بھیجے جاتے تھے، نبیوں کے ساتھ نبیوں کے بعد، اب اس نبی ہمارے نبی کے بعد امت مبعوث ہوئی، ہمیں بھیجا گیا اس کام کے لیے، یہ مقصد دے کر، یہ کوئی ثانوی درجے کا فریضہ نہیں ہے۔
اس میں ناکارہ ہوئے تو کوڑے دان میں ڈال دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے بھروسے اپنے بندوں کو ہدایت سے محروم رکھنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے اعلان کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا, اس کا اعلان ہے کہ دین حق ادیان باطلہ پر غالب ہونا ہے. سچے نبی کا سچا ارشاد ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. قیامت کی ساری نشانیاں روز روز ظاہر ہو رہی ہیں. زلزلوں پر زلزلے آئیں گے. پچھلے دنوں ہمارے ہندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2 سال میں 29 تباہ کن زلزلے آئے. پچھلے 6 سال میں نہیں آئے تھے اتنے, اور 3 اور آ گئے تو 32 ہو گئے. اسی سالوں میں 32 ہو گئے جو تاریخ لکھی تھی. مکہ کی ایک نشانی ہے کہ مکہ معظمہ کے عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا تو 2 گرہن ہوں گے رمضان المبارک میں, اور ایک ایسی آواز ڈراونی نکلے گی جس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں سمجھا. شفاعت کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے, نبوت کا اعجاز ہے کہ اس زمانے میں آپ تو امارت قائم کر کے گئے تھے. عرب کے بادشاہ کو فرمایا آپ نے, بادشاہ کا انتقال ہوا تو 2 گرہن ہوئے, ایک سورج گرہن ایک چاند گرہن رمضان میں. اور یہ جو آزاد کشمیر اور بالا کوٹ وغیرہ میں زلزلہ آیا, اس میں ایسی ڈراؤنی آواز نیٹ کے اور ٹی وی کے واسطے سے دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی. ایک کے بعد ایک نشانی. یہی وقت ہے جب اللہ ایسا لگ رہا ہے اللہ نے ہدایت اتار دی ہے, دنیا کے کونے کونے سے لوگ چوک در جھوک لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. کیسے کیسے وجوہات اسلام کے ذریعہ بنی. کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے, کوئی واقعہ میڈیا میں آتا ہے, اس کے نتیجے میں 100 200 1000 لوگ مشرب اسلام ہو جاتے ہیں, اسلام کو پڑھنے لگتے ہیں. اس 1.5 مہینے میں 7 ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی کتابیں پڑھ کر مسلمان ہوئے, اس متوجہ ہوئے, اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. لوگ آ رہے ہیں چوک در چوک, جہاں کہیں ہو جاتا ہے. ہمارا دلی کا دفتر ہے, وہاں دار ارقم رکھتے ہیں اس سنت اور سیرت پر عمل کرنے میں اور پیچھے ہٹ جانے میں, ہر چیز وہاں سے لینے میں ہمارے لیے تو دفتر رکھتے ہیں, دار ارقم اس کا نام رکھتے ہیں. تو ایک دن 126 لوگ آئے وہاں کلمہ پڑھنے کے, ایک دن میں. ایک دن مجھے 11:30 بجے جانا تھا, تو میں نے انہیں ذمہ دار کو بلایا, مولوی اویس کو, بیٹا ذرا مجھے مشورہ کرنا ہے. اور 10:30 بجے فون کیا کہ میری ٹرین ہے اور ذرا جلدی آؤ. وہ آئے نہیں, 11 بجے آئے ہفتے کا ہفتے. اب بھی مجھے معاف کر دیجئے, میں اتر رہا تھا نیچے تو 2 نوجوان آئے, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, 6 دفعہ آئے تھے. تو میں نے انہیں کلمہ پڑھایا. انہوں نے کہا کہ ذرا مجھ سے وکیل صاحب سے ملاقات کروا دیجئے, قانونی کارروائی سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانے کی. سب سو گئے تھے تو میں انہیں چھوڑ کے آیا ہوں, اس میں تاخیر ہو گئی. تو آج میں نے ان 2 کے ساتھ 32 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اور جب سروے کیا میں نے ان سے سمری معلوم کی تو ان کسی ایک کو بھی خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی. اور 3 لوگ ایسے تھے جو ذمہ دار مسلمانوں کے پاس گئے تو انہوں نے بہت دیر تک انہیں سمجھایا اور روکا. جس سماج میں پیدا کر دیا وہی سماج انسان کے لیے بہتر ہے. سماج سے لڑنا آسان کام نہیں, گڈوں گڑیوں کا کھیل نہیں. فقیر ہو جائیں گے, گھر چھوڑنا پڑے گا, مجھ جلد بازی میں فیصلہ مت کیجیے. آپ ہماری رائے نہیں ہے. آپ بس آپ مالک کو پیدا کرنا ہوتا تو آپ کو مسلمان گھر میں پیدا نہ کرتے. مسلمان سمجھا رہا ہے. ہم لوگ بجائے اسلام کا دعویٰ ہم حجاب بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب ہمارے یہاں وجے کمار ملہوترا ایک بہت مشہور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر ہیں, ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے ڈاکٹر شیلیندر ملہوترا. وہ ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول کی چین ہے, اس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر تھے, انٹرنیشنل فیم کی وہ ہے. وہ پرانی دلی میں قلیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے. باہر ڈھونے والی اجل قوم میں ایسا ڈسپلن کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ اکبر کہہ کے سب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کہہ کے رکو. تو مجھے اسے پڑھنا چاہیے. اب اسلام پڑھنا شروع کیا انہوں نے, قرآن پڑھا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ پڑھا تو سوچا کہ میں تو مر جاؤں گا, تو تباہ ہو جاؤں گا. اب وہ 1 سال تک مختلف جگہ پر دلی میں بڑی بڑی تنظیموں کے دفتروں میں گئے کہ کوئی کلمہ پڑھا دے, تو پڑھانے کو تیار نہیں ہوا کوئی. کسی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا پھلت چلے جاؤ, تو پھلت ہمارے یہاں آئے ہو. میں گھر سے نکل رہا تھا, ٹوئٹا گاڑی سے میں نے دیکھا کہ ایک پڑھا لکھا سا آدمی ہے, نکل رہا ہے. فوراً مجھ سے ملے اور بڑے جذبات میں کہنے لگے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اسلام قبول کرا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ بھی منع کر دیجئے. مجھے اندازہ ہوا کہ بہت دھکے کھا کے آئے. میں نے کہ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھیں گے, بیٹھ بھی جائیں گے, کہ بیٹھ جاؤں گا. کرسی پہ بٹھایا, میں نے کلمہ پڑھوایا. نام میرا کوئی, میں نے کہا سعید احمد, کچھ اس طرح کا ہندی کا نام تھا جس کا تقریباً برابر ترجمہ تھا, تو سعید احمد. تو میں نے کہا آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ کہنے مجھے کسی نے نہیں دی, مجھے اسلام نے اسلام کی دعوت دی. ماہنامہ ارمغان میں نسیم ہدایت کے جھونکے کے نام سے انٹرویو ان کا چھپا ہے.
ان سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو کوئی پیغام دیں گے؟ انہوں نے کہا بات بہت کڑوی ہے مگر کہنی ضرور ہے، اس لیے کہ ضرورت کی ہے کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک تم لوگ قرآن اسلام پہنچا نہیں سکتے تو خدا کے واسطے قرآن اور اسلام کے درمیان حجاب بننے سے ہٹ جائیے۔ ہمارا حال تو روز سننے کو کہ ہم لوگوں کو بلایا تھا ان وی آئی پی مہمانوں کا، ہمیں اسلام کے دسترخوان پر ان کا میزبان بنایا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ رکاوٹ بن گئے، لے کر ہتھیار لے کھڑے ہو گئے، بری شکل بنا کر اپنے ہو کر ان کو دھکے دے رہے ہیں ہم لوگ، صورتحال بجائے بنانے کے عملاً بھی روکنے والی کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ منع کرتے ہیں مسلمان ایسا مت کیجو، ہم لوگ دعوتی کیمپ چلاتے ہیں تو کہیں مسلمان بھی غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے تو غیر مسلم سننا ہے اور مسلمان منع کر رہا ہے بھائی تم اس کے دھرم سے کیوں ہٹا رہے ہو اس کو، تم کیا وہ کر رہے ہو، تم یہاں فساد برپا کرو گے، چلو تم یہ مسجدوں میں روز سننے کو کتنے لوگ کہتے ہیں ناپاک کو، ابھی اسی پر وہ ہوتا رہتا ہے ناپاک کو قرآن مجید دے دیا صاحب، مولوی صاحب نئے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنے بادشاہوں کو خط لکھے بغیر ان کی طلب کے، اور اس میں صفحے کے صفحے صورتیں کی صورتیں قرآن مجید کی لکھ کر بھیج دیا آپ نے اپنے دست مبارک سے مہر لگا کر۔ مقدس اس سے زیادہ کون مقدس صحیفہ ہوگا جس پہ اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہو اپنے دست مبارک۔ اب یہی ناپاک یہ فلاں ہے یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان قبول اسلام کرنے والوں کے قبول اسلام کی جب سروے کیا جاتا ہے تو ایک جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں، 1000 لوگ اگر اسلام میں آئے ہیں تو 999 کے قبول اسلام میں کسی مسلمان کی کوشش کو دخل نہیں ملتا، بلکہ وہ چیزیں اسلام کے ذریعہ بن رہی ہیں جو اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایسے واقعات میں سنانے شروع کروں تو ہفتوں تک سناتا رہوں گا بغیر یادداشت۔ اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، روزانہ ہی کہتا ہوں میں تقریباً کہ بابری مسجد کو شہید کرنے میں سرکردہ طور پر لیڈ کرنے والے 29 کارڈ سے وقت ہمارے ساتھ ہمارے دعوتی کارواں میں شامل ہیں۔ اس میں 7-8 میں کے واقعات تو نسیم ہدایت کے جھونکوں میں آ چکے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہے جو بابری مسجد کو سب سے پہلے کدال چلایا اور 3 دن تک اینٹوں پر مندروں میں پیشاب کرایا، ماسٹر عامر جو ہمارے دعوتی کارواں کے وہ ہیں جنوب کے ذمہ دار ہیں۔ 5000 سے زائد لوگ ان کی دعوت پر الحمدللہ مشرف و اسلام ہو چکے ہیں، اب تک 82 مسجدیں آباد کرا چکے ہیں وہ۔ 29 ایسے کارڈ سے واقع، ان میں سے 28 ایسے ہیں جن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھوں پر کم سے کم 500 لوگ مسلمان نہ ہوئے، اور ان سب کے قبول اسلام میں کلمہ میں نے پڑھایا کہ ذریعہ بنا، مشہور ہو گیا ہے، شہرت ہو گئی ہے، یہ کام کرتا ہے تو بیچارے ادھر ادھر سے جو کوئی ہوتا ہے تو وہیں آ جاتے ہیں، اس لیے میں ذریعہ بن گیا ہوں۔ میں نے دعوت نہیں دی ان میں ایک کو بھی، ان کی 100% اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس بابری مسجد کی شہادت میں شریک ہونا ہی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اس لیے کہ شہادت کے بعد حالات آئے، کوئی پاگل ہونے کو ہو گیا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے جو ہے گھر دکان جل گئی، کسی کا کچھ ہو گیا تو سوچا کچھ غلط کیا ہم نے، پھر اسلام کی طرف پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ہدایت دی۔ میرے گھر کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا تو میں آنکھ نکالنے کی کوشش کروں گا، اللہ دکھا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں ناکارہ ہو جاؤ گے اور تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ کر، سنت مقصودہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ نبی کی زندگی کو معجزہ ہی پڑھتے رہو گے اور اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں، اپنے گھر کے گرانے کو بھی ہم لوگ ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے گھر کو ایسے ایسے واقعات کہاں سے مسجد میں آنے پر اعتراض کیسے سننے کو ملتا ہے، ناپاک کو لیا روز سننے کو ملتا رہتا ہے۔ کل مجھے بتایا، ابھی ہم لوگ تھے کہاں چارلی میں تو کہ 2 لوگ آ گئے وہاں جمعے کی نماز دیکھنے کے لیے، بیچارے گورے، تو انہوں نے لوگوں نے گالیاں دی کہ الو کے فلاں کو انہیں کس نے داخل کیا ہے ناپاک کو، جسوں کو جی اللہ دکھا رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب امریکہ میں اور شکاگو میں دعوتی سینٹر ایک تنظیم چلاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں دہلی تشریف لائے تھے تو بتانے لگے، ایک انٹرنیشنل قرآن کانفرنس، اس میں بتانے لگے کہ امریکہ میں عام رجحان روز روز بڑھتا جا رہا ہے کہ چرچوں میں ہفتے میں 2 دن درس قرآن ہوتا ہے، بہت سی ایک فیشن بڑھ رہا ہے روز روز۔ اور کنسیپٹ ان کا یہ ہے، ایک تو یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں، سب مذاہب پڑھاتے ہیں، تقابل جو ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر عیسائیت کی ترجیح ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، 3 کے اجزاء تو بائبل میں ہیں تو چوتھی بھی ہونی چاہیے، اور وہ مسلم اسکالر سے درس دلواتے ہیں اجرت دے کر کہ بھئی فری میں آدمی پابندی نہیں کرتا اس لیے، اور اس میں جو ہے وہ ٹرسٹیز وہ لوگ قرآن کا ترجمہ مانگتے ہیں تو ٹرسٹ کی طرف سے ترجمے رکھے رہتے ہیں قرآن مجید کے، کوئی ہدیہ دے کر لے جانا چاہے فری میں لے جانا چاہے تو لوگ عام طور پر فری میں نہیں لے جاتے، یہ بھی بتا رہے تھے وہ، ان کا مزاج نہیں کہ وہ مل گیا تو فری میں لے جائے پیسے،
تو بتا رہے تھے کہ ہماری ٹرسٹ کا 32 چرچوں کا کانٹیکٹ ہوا ہے، 32، تو $8-9 فی گھنٹہ دیں گے، وہ 40 منٹ درس ہوگا اور 20 منٹ سوال و جواب، چونکہ یہ کوشچن آنسر کا وہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی 1 کبھی 2 چرچوں میں، اکثر ہر درسوں میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت مشہور چرچ ہے شکاگو کا، اس میں میرا درس تھا، میں جاتا ہوں خود اور دوسرے لوگوں کو بجائے وہاں جاتا ہوں، چونکہ وہاں بہت خاص لوگ آتے ہیں۔ امریکہ کے کوئی پارلیمنٹ میں وہ اسپیکر رہے ہیں، وہ ان کی چرچ کہلاتی ہے، وہ ایسا تھا پیمانے۔ تو کہ وہ درس دے رہا تھا 1 گھنٹہ، موضوع ایسا تھا 1 گھنٹہ پورا درس دیتا رہا۔ اب وہ جو ہے وہ سوال جواب کا وقفہ نہیں رہا، تو میں نے کہا بھائی سوال جواب کل ہوں گے، معاف کیجئے، میں نے آڈینس سے معذرت کی۔ تو وہ جو میں نے چیف ٹرسٹی تھا، اس نے آڈینس کی اجازت سے یہ کہا کہ آج چونکہ موضوع بہت اہم ہے، سوالات زیادہ آئے ہوں گے، کل پتہ نہیں ذہن میں رہ نہ رہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج اوور ٹائم دے دیں ہمیں آدھے گھنٹے کا۔ تو اوور ٹائم میں دگنے پیسے دیں گے، یہ قاعدہ ہے ان کے یہاں۔ تو $9 آدھے گھنٹے کے۔ کہتے سوال یہ انہوں نے جم کر جواب دیے، تو اختتام پر مجلس کے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ دکھا رہے ہیں تم اب ان مسجدوں کو، یہ فلاں کی مسجد غیر اللہ سے عصبیت کی، یہ برے ان کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ سلفیوں کی، یہ حنفیوں کی، یہ سورتیوں کی، یہ بروچیوں کی، یہ بنگالیوں کی، یہ پاکستانیوں کی غیر اللہ سے نسبت کرو گے، اور انہیں بیچاروں کو یہ کہہ کے کہ نجس ناپاک ہیں مسجدوں سے دور کرو گے، اور صحیفے قرآن مجید کے ان تک نہیں پہنچاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ان دیواروں کے بھی محتاج نہیں، گرجاؤں سے قرآن کے پیغام کو عام کر کے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کریں۔ میرے بزرگوں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں اسلام میں کسی وجہ سے بھی آ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، ایک مسلمان خوش ہونا چاہیے، تعداد بڑھ رہی ہے، چلو آخرت کا ہمیں یقین نہیں ہے، اور وہ درد تو ہمیں نہیں ہے کہ یہ دوزخ سے بچ گئے ہیں، اس کا تو آس پاس بھی ہمیں ہوا نہیں لگی اس نبوی درد کی، تو لیکن کسی وجہ سے بھی، لیکن جو چیز ذرائع اسلام میں آنے کے ہو رہے ہیں وہ خود قیامت کا الٹیمیٹم، لیکن اس کے ساتھ انتہائی بھیانک پہلو، جو انتہائی خطرناک، جس کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو بہت بہت بڑا خمیازہ بھگتیں گے، اور جس کی وجہ جو میری آنکھوں سے آپ دیکھیں اور جو حالات ہیں دنیا کے انہیں سنیں گے، تو آپ بھی گھر سے اسی طرح کبھی کہیں پھریں گے، اسی طرح گھر سے بغیر ہوئے، یقیناً اس سے زیادہ، اس لیے کہ میں تو گاؤں کا آدمی ہوں، گاؤں کے آدمی کی تو موٹی عقل ہوتی ہے، حس بھی کم ہوتی ہے، اور آپ تو شہر کے لوگ ہیں، حساس لوگ، آپ کو حالات اندازہ ہو جائے تو آپ مجھ سے 100 گنا زیادہ بے چین ادھر ادھر پھریں گے کہ جس تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اسی تیزی سے خاندانی مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں۔ قرآن نے 6 جگہ وارننگ دی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، ہم تمہارے محتاج نہیں، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں انڈیا ٹوڈے ایک میگزین آتا ہے، اس میں ایک مضمون آیا ہے کہ بنگلہ دیش میں 36 لاکھ لوگ عیسائی ہو گئے، تو میں سمجھا ایسی احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے ہوائی خبر شائع کر دی ہوگی، لیکن میرا جانا ہوا تو وہاں کے بڑے مشائخ علماء نے یہ بات کہی کہ یہ تعداد بہت پہلی ہے، اب اس سے 3 گنا تعداد ہے۔ ایسے جذباتی مسلمانوں کا ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں یہ حال ہے، 14,000 انجوز کام کر رہی ہیں وہاں پر، ادھر سے آنے کی خبر روز روز ملنے کو ملتی ہے۔ سہارنپور ہمارے یہاں ایک ایسا شہر ہے، اپنی دینی، علمی، روحانی قیادت کے لیے ہم اس شہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ فضائل اعمال سہارنپور میں بیٹھ کر لکھی گئی، وہ شہر ہے، وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ابھی بھی جتنے صاحب سلسلہ مشاہد سہارنپور میں ہیں، اتنے شاید کسی ایک شہر میں دنیا کے نہ ہوں گے۔ لیکن مظفر نگر میں ایک تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس ہوئی، جس میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نے صدارت فرمائی، جو ہم سب کے شیخ ہیں اور بزرگ ہیں، مرکز کے بزرگوں کے بھی پیر ہیں، وہ سب مولانا سعد صاحب کے بھی شیخ وہی ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے۔ تو ایک ثقہ عالم دین ہے، استاد مظاہر العلوم وقت کے، جو ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، بڑی محتاط زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں سہارنپور میں 300 لوگ قادیانی ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ روز سننے کو ملتا ہے، ادھر سے جانے کی، ادھر سے بعض دفعہ بالکل متوازی، اس معیار کا آدمی ادھر سے آیا، اس معیار کا آدمی ادھر سے گیا، بالکل اس طرح سننے کو ملتا رہتا ہے۔ جزوی تبدیلی ہو رہی ہے، کلی تبدیلی کی وارننگ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ علماء تفسیر یہاں تک گئے ہیں کہ من حیث القوم تبدیلی کی وارننگ ہے، پوری لوگوں سے چھین لیا جائے، دوسرے لوگوں کو دیا جائے۔
اس سے پہلے کہ ہم سے چھین کر دوسروں کو دینے کا فیصلہ ہو، ہمیں بانٹنے والا بن جانا چاہیے۔ امام مالک کا مشہور ارشاد ہے کہ اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی۔ بر اعظم فتح کیے داعیانہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ زندہ رہ کر، اگر ہم یہ چاہتے ہیں پھر ہماری عزت ہمارے قدموں میں آئے اور اللہ ہمارے ہاں مقبول محبوب، ہمیں محبوبیت مقبول، ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، تو ہماری پہلی خواہش ہے اللہ ہمیں محبوب بنائے۔ تو اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور زندگی آپ کی اتباع میں داعیہ اللہ بنا کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ بات یہ سبھی کی سنت مقصودہ ہے۔ حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں تشریف رکھتے تھے ایک مرتبہ مسوری میں، میری حاضری ہوئی۔ حضرت بہت فرماتے تھے کہ اخلاص سے بھی زیادہ اتباع کی اہمیت ہے، سنت یہ کہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت زیادہ وہ تھا کہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں جو رواج سے گھٹ گئی ہیں، تو بہت فضائل بیان فرما رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہاں فرمائیں، آپ بتائیں کیا، اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آپ جو یہ سنت کے احیاء، سنتوں کو زندہ کرنے، اس پر عمل کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ عادی سنت ہے، یعنی زندگی کی سنتوں کا ہے، یہ سنت مقصودہ کے زندہ کرنے پر بھی اجر ہے، جو مقصودہ سنت ہے۔ یعنی حضرت جانتے تھے کہ میں دعوت کو سنت مقصودہ کہتا ہوں، بہت سی کتابیں بھیجی بھی تھی میں نے اس میں، تو حضرت خاموش ہو گئے نیچے کو سر جھکا کر، 5-7 منٹ بالکل سکتے میں غور فرماتے رہے، پھر چہرہ کھل گیا، بڑے خوش ہو کر فرمایا مولانا صحیح فرماتے ہیں آپ، صحیح فرماتے ہیں۔ اپنے خادم سے کوئی اشارہ کیا، 500 کے نوٹ ہمارے یہاں چلے تھے، وہ تو نئے کرارے دو نئے تازہ نوٹ وہ مجھے پیش کیے، یہ علامت محبت ہے، رقم تو کچھ نہیں لیکن علامت محبت ہے، علامت خوش ہو کر۔ اس کے بعد کتنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر دعوت کا کام سیکھو، یہ سنت مقصودہ ہے نبی کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے یہاں محبوب مقبول ہو جائیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، واحد طریقہ ہے کہ داعیہ اللہ بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں زندگی گزاریں۔ اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں برپا کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ تو پتھروں اور کنکروں اور مچھروں سے کام لینے پر قادر ہے، آج بھی لے رہے ہیں، کیسی چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں، کیسے بغیر اسباب کے بھی ہدایت دے رہے ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے بغیر اسباب، کیسے بس بیٹھے بیٹھے دل میں آیا مسلمان ہو جانا ہے، بس مسلمان ہو گئے۔ اب ان سے پوچھا کوئی وجہ اسلام کو پڑھا، ایک لفظ نہیں پڑھا، ایسا ہوتا ہے۔ ایسے بھی واقعات کتنے سنا سکتا ہوں میں جو بغیر اسباب کے ہدایت ہوئی، کوئی ضرورت نہیں ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھوئی ہوئی عزت ہماری ملے اور ہم اللہ کے یہاں محبوب مقبول ہوں، تو اپنے مقصد زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے منصبی فریضے اور اپنی داعیانہ شناخت کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر استبدال قوم کا فیصلہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو اسٹیج پر لانے کی تیاری۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں اپنی دیہاتی آدمی ہوں تو موٹی مثالوں سے ہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشرق کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ضروری اشیاء تاجر صحیح نہیں بیچتے، بلیک کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو حکومتیں راشن کی دکانیں کھولنے کا اعلان کرتی ہیں، اور جو جن پر نظر عنایت ہو انہیں لائسنس کا ڈیلر بنایا جاتا ہے، لائسنس دیا جاتا ہے، لائسنس ہولڈر بنایا جاتا ہے، ڈیلرشپ دی جاتی ہے۔ اب وہ ڈیلر جو ہے راشن کا، صحیح راشن کو تقسیم کرنے کے بجائے خیانت کرنے لگے، بلیک کرنے لگے، اسے ضائع کر دے راشن کو، تو پہلے وارننگ دی جاتی ہے، نوٹس بھیجے جاتے ہیں۔ اب اگر نہیں سوچ لیں کہ اب یہ اس لائق نہیں رہے تو لائسنس کینسل کر کے دوسروں کو ڈیلر بنایا جاتا ہے۔ یہی تو قاعدہ ہے حساب کے مطابق فیصلہ۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کا لائسنس ہولڈر ہمیں بنایا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس لائسنس ہے، تو اب تنبیہ اور نوٹسوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لائسنس کینسل کرنے کا آرڈر آ چکا ہے، جیو آ چکا ہے، ابھی چارج نہیں ملا، بس اسٹیج پر لانے کی چارج کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے ہوش نہیں کیا، نہیں سنبھالا، جب کسی کا لائسنس کینسل ہو جائے تو اپنے گھر والوں عزیزوں سے کہتا ہے نا کہ خوشامد کر لو، سورس لگا لو، معافی مانگ لو، ورنہ گیا دیوالیہ نکل جائے گا اگر دھندا ختم ہو گیا۔ تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں بھائی، اب یہ ہوش میں آ جائیں، خوشامد کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے، جو بھی کچھ ہو سکے آخری ہاتھ پیر مار لیجئے، شاید پھر دوبارہ سے وہاں نظر کرم ہو جائے اور لائسنس پھر دے دیا جائے، رینیول ہو جائے۔ اگر نہیں ہوا تو اسٹیج پر بھی ان کو لانے کی تیاری ہو رہی، بالکل اسی طرح تیاری، ساری صفات دی جا رہی ہیں ان کے اندر، ساری صفات پیدا کی جا رہی ہے ان کے اندر۔ وہ عوام ایمان، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
کہ اسلام جو ہے وہ کے بارے میں فرمایا کہ اسلام ہمیشہ جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوگا، غالب ہوگا اسلام۔ تو اگر کوئی غالب آ رہا ہے دنیا میں قوم، تو ان کے اندر اسلامی صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ غالب آ رہے ہیں، بلا شبہ ان کے اندر۔ ہم دیکھیں آپ جن کو ہم مشرک اور کافر وہ کہتے ہیں، وہ اسلامی اخلاق، اسلامی عادات، اسلامی رواداری کی وہ ساری صفات ان کے اندر ہم سے کئی گنا زیادہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ بس ایک توحید کے کلمے کے اقرار کی ضرورت ہے، ان کو اسٹیج پر بٹھا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ بالکل یہ چھین کر ہمیں جو ہے انہیں دے دیا جائے، ہمیں بانٹنے والا بن جانا چاہیے۔ میرے دوستوں یہ فرض ہے، فرض، اور فرض ایسا نہیں ہے یہ منصبی فریضہ ہے، کرنے پر اس کے وعدے بھی بہت ہیں، نہ کرنے پر وعیدیں بھی بہت ہیں۔ نہ کرنے میں آخر میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جملے خطاب کے جو صلح حدیبیہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کر کے، اس کے 2 جملے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ توحید کا پیغام ایک ایک گھر، ایک ایک انسان تک پہنچا دوں، اور کوئی گھر، کوئی نفس کلمے کے پیغام سے محروم نہ رہے۔ 2 جملے جو ہے وہ اس مسجد کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے کہ خبردار تمہاری زندگی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے۔ اپنی تجارت کے لیے، اپنے ہوٹل کے لیے، اپنے دکان کے لیے وقف نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹ ٹائم جاب سمجھ کر بھی دعوت کا کام نہیں کرنا کہ سنڈے میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ہم لگا لیں گے، کسی مرکز میں چلے جائیں گے، یا دکان ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کتاب دے دی، اس نے تعریف کی اور ساری زندگی کارگزاری سناتے پھرے، یہ نہیں۔ خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے۔ اور آخری جملہ دل کے کانوں سے سن کے جائیے کہ اللہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگ اسے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے۔ ان کو بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں، ان سے ریٹیل میں مال لیتے ہیں، ان کو تھوک میں مال دیتے ہیں، ان سے ان کے جو ہے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے جو ہے آفس کولیگ ہیں، ان سے اخبار لیتے ہیں، ان سے دودھ لیتے ہیں، ان کو سبزی دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اور یہ سب دعوت کو چھوڑ دینا، زندگی کے سارے پٹڑا جو ہمارا خراب ہوا ہے، سارا بگاڑ آیا ہے، وہ سیرت پاک کو بحیثیت اسوہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ سیرت پاک کو بحیثیت موعظہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ اور سیرت پاک کو ایک مرتبہ، جو میں کہہ کے جا رہا ہوں اسے مان لیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں آپ سے، میں گاؤں کا دیہاتی آدمی ہوں، موٹی عقل ہے، پتہ نہیں کچھ کا کچھ سمجھاؤں۔ قرآن مجید موجود ہے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، اس پر عمل، اس پر عمل، اس پر عمل، اور اب جب آپ پڑھیں گے عمل کی نیت سے تو قرآن مجید کی طرح ہدی للناس بن کر نکلیں گے، قرآن پر عامل بنیں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو رسول اللہ کی تمام داعیے اسلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔